السلام علیکم۔ یہ ماہ دوراں کی چوتھی قسط ہے۔ ایزابیلا کے گھر سے نکلتی وہ پیدل اسٹریٹ سے روڈ کی جانب بڑھی۔ سرد ہوا کانپنے پر مجبور کر رہی تھی۔ گیلے بالوں کو پکڑے کندھے کے ایک جانب ڈال دیے۔ آنسو نہ بہنے پر آنکھوں اور ناک میں جلن سی پیدا ہوئی تھی۔ چلتے قدم ہلکے پڑے، پھر رک گئے۔ فٹ پاتھ پر کھڑی دیوار پر ہاتھ رکھے اس نے ہاتھ سینے پر رکھے دبایا۔ چبھن ہنوز قائم تھی۔ ایک آنسو نکلتا گال پر بہا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور ایسے ہی لائن کی صورت آنسو آنکھوں سے نکلتے گالوں پر رستہ بنانے لگے۔ اسے لگا تھا رائد اس کا محافظ ہے، لیکن آج یہ بات بھی غلط ثابت ہوئی تھی۔ وہ اپنی بات پر پکا تھا۔ وہ اس سے نفرت کرتا تھا تو بھلا اس کی مدد کیوں کرتا؟ ہاتھ آنکھوں پر رکھے اس نے آنسو روکنے چاہے، لیکن آج شاید ضد لگ گئی تھی۔ آج وہ اس کے کنٹرول میں نہیں رہے تھے۔ بہت نرمی کے ساتھ اس کے کندھوں پر کسی نے کچھ رکھا تھا۔ ڈر کے مارے وہ فوراً پیچھے مڑ کر 2 قدم دور ہٹی۔ اپنی جیکٹ تھامے وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ پیچھے کب آیا؟ یہ پہن لو۔ جیکٹ ماہ کی جانب بڑھائی۔ جواباً ماہ نے گیلی سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ یہ پہن لو ماہ دوراں۔ ایک قدم اس کی جانب اٹھاتے جیکٹ والا بازو مزید آگے بڑھایا۔ 3 سال پہلے تم نے بولا تھا کہ تمہیں مجھ سے نفرت ہے۔ میں نے یقین نہیں کیا۔ تمہارے سرد رویے کے باوجود میں تمہارے پیچھے آتی رہی۔ میں ہماری بچپن کی دوستی ختم ہونے سے بچاتی رہی، لیکن آنسو پھر رواں ہو چکے تھے۔ لیکن میں غلط تھی، میں پاگل تھی، تمہارے لیے پاگل تھی۔ خاموش آنسو اب آواز کے ساتھ بہنے لگے۔ اس کے آنسو دیکھتے رائد کے جیکٹ پکڑے ہاتھوں کی مٹھیاں بند ہوئی تھیں۔ دل پر عجیب سا وزن گرا تھا۔ اسے پہن لو، تمہیں ٹھنڈ لگ سکتی ہے۔ ایک قدم مزید اس کی جانب بڑھایا۔ اندرونی حالت کے برعکس آواز بالکل ہموار تھی۔ تم مجھے ہاتھ نہیں دے سکے تو اب یہ جیکٹ کیوں دے رہے ہو؟ ٹوٹے کانچ پر مرہم رکھ رہے ہو؟ آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ آنسو ہنوز جاری تھے۔ رائد نے ایک گہرا سانس بھرا۔ آگے بڑھتے جیکٹ گھما کر اس کے کندھوں پر رکھی۔ احتجاج کے باوجود وہ اس کے کندھے جیکٹ میں قید کر چکا۔ تم نے تو مرہم بھی نہیں رکھا تھا ماہ دوراں۔ میں تو کئی دن ٹوٹے کانچ کی طرح پڑا رہا تھا۔ تم نے تو ہاتھ تک نہیں لگایا کہ کہیں تمہارا ہاتھ نہ زخمی ہو جائے۔ کندھے جیکٹ میں جکڑے وہ جیکٹ کے سروں سے پکڑے ہوئے تھا۔ ماہ نے سوجی آنکھوں سے حیرت کے ساتھ اسے دیکھا۔ غائب ہونے والے تم تھے۔ میں 2 ہفتے کمرے کی بیلکنی میں کھڑی تمہارا انتظار کرتی رہی، تمہیں فون کرتی رہی۔ رستے تم نے خود بند کیے تھے، مجبور تم نے کیا تھا۔ آواز اونچی ہوئی۔ میں ایک بہن تھی رائد۔ شکست خوردہ سانس ہوا کے سپرد چھوڑا تھا۔ تم ایک دوست بھی تھی، ایک منگیتر بھی تھی ماہ دوراں۔ تم نے صرف بہن ہونے کو ترجیح دی تھی۔ وہ آج حساب مانگ رہا تھا۔ 3 سال کے بعد وہ ماضی کو دہرا رہا تھا۔ جیسے تم ایک بھائی بن کر سوچ رہے ہو، اسی طرح خود کو میری جگہ پر رکھ کر سوچو۔ اس کی بات پر جیکٹ پر پکڑ مزید سخت ہوئی۔ ماہ کو اپنے کندھے ٹوٹنے کی حد تک جکڑے محسوس ہو رہے تھے۔ تم خود کو میری جگہ پر رکھ کر دیکھو۔ ایک مرتبہ سب کچھ چھوڑ کر رائد سلطان کی جگہ کھڑی ہو کر دیکھو۔ اس کی بہن کو درندگی کا نشانہ بنانے کے بعد موت کے کنویں میں اترتے دیکھو۔ اس کی زندگی کے بدترین دن گزارتے دیکھو۔ ہر وہ لمحہ محسوس کرو جب وہ اپنی بہن کے لیے گر گرا کر روتا تھا۔ ہر وہ آنسو محسوس کرو جو وہ اپنی محبت کے منہ پھیرنے پر بہاتا تھا۔ ہر ایک سیکنڈ محسوس کرو جو وہ اپنی فیملی کو دیکھ کر گزارتا تھا۔ آنسو رک چکے تھے۔ اب وہ صرف خالی آنکھیں لیے اسے دیکھ اور سن رہا تھا۔ میں اسی رات تمہارے پیچھے آئی تھی رائد، لیکن تم نہیں تھے، کوئی نہیں تھا۔ میں نے ہر جگہ ڈھونڈا، سب کو فون کیا، کوئی نہیں جانتا تھا۔ تب تک وقت گزر چکا تھا۔ مختصر سا جواب اپنے اندر بہت کچھ لیے ہوئے تھا۔ ایک وجہ، کوئی سی بھی ایک وجہ کہ میں تم سے دور ہو جاؤں، میں تمہارے پیچھے آنا چھوڑ دوں، تمہاری آس تک آنا چھوڑ دوں۔ رائد نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اس کی نفرت کا دعویٰ کیا کم تھا؟ مل جائے گی۔ ایک جھٹکے سے جیکٹ کو چھوڑا تھا۔ مزید 1 سیکنڈ ضائع کیے بغیر وہ وہاں سے مڑ گیا۔ وہ واپس ایزابیلا کے گھر چلا گیا۔ وہ رکا نہیں، اسے اس حالت میں چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ واپس چلا گیا۔ آنکھوں میں آنسو لیے ماہ نے اسے واپس جاتے دیکھا۔ اس کی دی جیکٹ کو مزید کندھوں پر جکڑتی وہ مڑ کر روڈ کی جانب چل دی۔ ماہ دوراں کو چھوڑ کر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ایزابیلا کے گھر داخل ہوا۔ میوزک پھر سے بجنا شروع ہو چکا تھا، جس کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ نیلی آنکھیں طوفان کی زد میں تھیں، گردن کی نسیں تنی ہوئی تھیں۔
لون کے دروازے پر کھڑے ہوئے اس نے ایک نظر پورے لون میں گھمائی۔ نظریں مخصوص فرد پر آ کر نظر رک گئی۔ شرٹ کے بازو کوہنیوں تک فولڈ کرتا وہ ہر ایک کو نظر انداز کیے سیدھا اس کی جانب بڑھا۔ اپنا بیگ تھام کر وہاں سے نکلنے کی تیاری کرتی ریا نے رائد کو لوگان کی طرف بڑھتے دیکھا۔ ماتھے پر بل نمودار ہوئے تھے۔ واپس جانے کا ارادہ ترک کرتی وہ ایک کونے میں کھڑی ہوئی اگلی ہونے والی کارروائی کا انتظار کرنے لگی۔ وہ جو ایزابیلا اور باقی دوستوں کے درمیان کھڑا کہکا لگائے ہنس رہا تھا، پیچھے سے شرٹ دبوچے جانے پر بوکھلایا۔ باقی سب دوستوں نے بھی حیرت سے ایک نظر لوگان اور اس کو گھسیٹتے ہوئے رائد کو دیکھا۔ رائد، کیا کر رہے ہو؟ ایزابیلا کی بلند آواز کو نظر انداز کیے رائد نے لوگان کا کالر تھامے بنا کسی کو دیکھے سنے اسے پول میں پھینک دیا۔ پانی کا گویا دھماکہ سا ہوا۔ پول کے کنارے ایک گھٹنے پر بیٹھے رائد نے لوگان کا کالر تھامے اس کا سر پانی سے باہر نکالا۔ رائد! اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے رائد نے اس کا کالر تھامے پانی میں غوطہ لگوائے واپس باہر نکالا۔ رائد، کیا کر رہے ہو؟ وہ ہمارا دوست ہے۔ ایزابیلا کی آواز پر رائد نے ایک اچٹتی ہوئی نظر اس پر ڈالی۔ میوزک ایک مرتبہ پھر سے بند ہو چکا تھا۔ سب لوگ پول کے گرد جمع ہوئے انہیں دیکھ رہے تھے۔ میں نے وارن کیا تھا کہ میں دوستی میں لحاظ کرنے والا انسان نہیں ہوں۔ لہجہ پتھریلا تھا۔ لوگان نے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا۔ کیا تھا یا نہیں؟ ایک دھاڑ کے ساتھ اس نے لوگان کو غوطہ لگوایا۔ سوری رائد، وہ غلطی تھی، پلیز باہر نکالو مجھے۔ دونوں ہاتھوں سے رائد کا بازو تھامے وہ بولا تھا، اگر لوگان تم نے اس سے معافی نہ مانگی تو اگلی مرتبہ پانی کی بجائے اپنے ہاتھوں سے تمہارا حشر کروں گا۔ غوطہ اور دعا کرنا وہ تمہیں معاف کرتے، کیونکہ پھر میں معاف نہیں کروں گا۔ میں پورے کالج کے سامنے تمہارے ہاتھوں کو بازوؤں سے علیحدہ کر دوں گا جن سے تم نے اسے دھکا دیا تھا۔ میں کروں گا، سوری یار، پلیز مجھے باہر نکالو پلیز۔ وہ رو دینے کے در پر تھا۔ بس کر دو رائد، اس کی حالت خراب ہو رہی ہے، وحشی مت بنو۔ ایزابیلا نے اس کا کندھا جھنجھوڑا تھا۔ لوگان کا کالر تھامے رائد نے اسے پول کے کنارے ذرا سا باہر نکالا۔ چہرہ نزدیک کیے، آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑی تھیں۔ آنکھیں نوچ لوں گا اگر اس کی جانب نظر بھی ڈالی تو۔ ایک ایک لفظ پر زور دے کر ایک جھٹکے سے کالر واپس چھوڑ دیا اور اسی کے ساتھ وہ دوبارہ پول میں گرا۔ واپس کھڑے ہوتے اس نے سفید پڑے چہرے کے ساتھ ایزابیلا کو دیکھا، پھر ایک لمحہ بھی مزید رکے بغیر وہاں سے نکل گیا۔ جیکٹ کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے تھامے وہ سڑک کے کنارے ہموار قدم اٹھانے کے باوجود ہلکی سی لڑکھڑا رہی تھی۔ سر تا پیر گیلا ہونے کے باعث اس کے ہونٹ اب ہلکے نیلے پڑ چکے تھے۔ آنکھوں سے پانی کبھی بہہ نکلتا تو کبھی وہ بہنے سے پہلے واپس انڈیل لیتی تھی۔ 3 سال سے وہ سیراب کے پیچھے بھاگ رہی تھی، اس رشتے کو زندہ رکھنے کی کوشش کر رہی تھی جو کب کا توڑا جا چکا تھا۔ موو آن کرنا کیا ہوتا ہے ماہ دورہ نہیں جانتی تھی، کیونکہ اس نے کبھی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ وہ رائد کے پیچھے جانا چھوڑ بھی گئی تو وہ رائد کو کبھی بھول نہیں پائے گی، وہ رائد کی جگہ کسی کو نہیں دے سکے گی۔ یہ خیال ہی سینے پر وزن جیسا تھا۔ اس نے رائد سلطان سے محبت کی تھی، ابھی سے نہیں، بچپن سے، جب اسے پیار محبت کا مطلب بھی نہیں معلوم تھا۔ وہ رائد کی دی رنگ اتار بھی گئی تو اس کا نشان نہیں ختم کر پائے گی۔ قصہ مختصر، وہ رائد کے خیال کو کبھی دل سے نہیں نکال سکتی تھی، کجا کہ سارے کا سارا رائد کیسے نکال دیتی، اور یہی چیز تکلیف دہ تھی۔ ایک سفید کار اس کے بالکل نزدیک سے گزرتی کچھ آگے جا کر رک گئی، پھر واپس چلتی اس کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ گاڑی نزدیک کھڑی ہونے پر ماہ کچھ قدم پیچھے ہٹی تھی۔ نہ سمجھی سے سیاہ شیشوں کو دیکھا۔ پچھلی سیٹ کا شیشہ نیچے ہوا۔ مسز سلطان نے ہلکا سا سر باہر نکالے ہلکی حیرت کے ساتھ اسے سر تا پیر دیکھا۔ کہاں جا رہی ہے اس وقت ماہ؟ نرم اور خوبصورت سا لہجہ۔ یہ واحد سلطان تھیں جن کا لہجہ، رویہ اس کی جانب رتی برابر بھی تبدیل نہیں ہوا تھا۔ گو کہ وہ کم ہی آمنے سامنے ہوتے تھے، لیکن وہ ہمیشہ ثابت کرتی تھیں کہ وہ ایک پروقار عورت ہیں۔ گھر جا رہی ہوں۔ سردی کے باعث آواز کانپی تھی۔ اندر آ جاؤ۔ ان کی دعوت پر وہ چند سیکنڈ رکی، پھر سر نفی میں ہلائے ایک قدم پیچھے ہٹی۔ میں چلی جاؤں گی، آپ کا شکریہ۔ گاڑی میں بیٹھو بچے، ٹھنڈ سے بیمار پڑ جاؤ گی۔ اب کی مرتبہ ان کا لہجہ ہلکا سا سخت ہوا تھا، جیسے ماں اپنے بچے کو نرمی سے ڈپٹ رہی ہو۔ ماہ کے گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹکا تھا، آنسو آنکھوں میں جلنے لگے۔ آگے سرکتے روزی نے گاڑی کا دروازہ اس کے لیے وا کیا۔
میرے کپڑے بالکل بھیگے ہوئے ہیں، گاڑی خراب ہو جائے گی۔ گاڑی اہم نہیں ہے۔ ان کی بات پر وہ ایک لمحے کے لیے رکی، پھر ذرا سا ہچکچاتے دروازہ مکمل وا کرتی گاڑی میں سوار ہوئی۔ ہیٹنگ سسٹم آن ہونے کے باعث کار میں سوار ہوتے ہی یک کونا سکون محسوس ہوا تھا۔ ایزابیلا کے گھر سے آ رہی ہو؟ ماہ نے سر ہلایا۔ روزی نے کندھوں پر پڑی جیکٹ کو بغور دیکھا۔ بارش تو کہیں نہیں ہے۔ ان کی بات پر ماہ نے گردن موڑ کر ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ اتنا بھیگ کیسے گئی؟ اوہ، اس کے کپڑے۔ میرا پاؤں پھسل گیا تھا اور میں پول میں گر گئی۔ اس کی آواز میں بولنے پر روزی نے سر اثبات میں ہلایا۔ ہاتھ بڑھا کر اس کے کندھے پر رکھے ہلکا سا جیکٹ کے اوپر پھیرا۔ یہ رائد کی ہے۔ لمحے بھر کو وہ سٹل ہوئی تھی۔ سوال نہیں تھا، بتایا گیا تھا۔ یقینی بات ہے، ماں ہے وہ اس کی۔ جی، یک لفظی جواب۔ وہ خود نہیں آیا؟ پوچھنا چاہا تھا کہ وہ خود تمہیں چھوڑنے کیوں نہیں آیا؟ اس حالت میں اکیلا کیوں چھوڑ دیا؟ واپس چلا گیا تھا۔ نظریں گود میں دھرے ہاتھوں پر تھیں جن میں ہلکی لرزش تھی۔ روزی نے سر جھکائے بیٹھی ماہ کو بغور دیکھا۔ وہ بڑی ہو چکی تھی، محض جسمانی نہیں، وہ اپنی عمر سے کئی سال بڑی ہو گئی تھی۔ بچپن والی شرارتی کہکہے لگاتی ماہ اب کہیں چھپ گئی تھی۔ کندھے پر دھرا ہاتھ اٹھا کر اس کے گال پر رکھا۔ ماہ نے رخ موڑ کر انہیں دیکھا۔ آنسو آنکھوں میں ہی ہلکورے لے رہے تھے۔ تم بہت بہادر ہو، ایک مضبوط لڑکی، اور بہادر لڑکیاں ایسے سر جھکا کر ہار نہیں باندھتی۔ سر اٹھاؤ اور ہر حالات کا مقابلہ کرو۔ پرانا وقت واپس نہ سہی، نیا وقت اس سے بھی اچھا ہوگا۔ ہلکی سی مسکراہٹ اور نرم لہجے میں ان کی نصیحت پر ماہ نے گال پر دھرا ان کا ہاتھ اپنے سرد ہاتھوں میں تھاما۔ آپ کو مجھ سے نفرت نہیں ہوتی؟ روزی نے اس کے سوال پر سر نفی میں ہلایا۔ بیٹیاں تو سانجھی ہوتی ہیں، بیٹیوں سے بھلا کون نفرت کر سکتا ہے ماہ؟ میرے لیے تم اور نورے اب بھی میری ریم جیسی ہو۔ ان کی نیلی آنکھیں نرم تھیں، جیسے ٹھہرا ہوا سمندر رکا پرسکون سا پانی۔ آنسو آنکھوں سے نکلتے گال پر بہے جنہیں روزی نے صاف کیا۔ آپ بہت اچھی ہیں۔ وہ صرف اتنا ہی کہہ پائی۔ آنکھیں چاہے ماں پر تھیں لیکن رائد کا دل اپنے باپ جیسا سخت تھا، ضدی اور انا کا پکا۔ روتے نہیں ہیں؟ اتنی پیاری آنکھیں صرف مسکراتے ہوئے اچھی لگتی ہیں۔ آنسوؤں کے درمیان ہی وہ ان کی بات پر سر اثبات میں ہلاتی ہلکا سا مسکرا دی۔ اطراف میں دیکھنے سے پتہ چلا کہ گاڑی اس کے گھر کے سامنے رکی ہوئی تھی۔ باتوں کے دوران وہ غور ہی نہیں کر پائی۔ بہت شکریہ مسز سلطان۔ سر خم کرتی وہ دروازہ کھولتی ان کی آواز پر رکی۔ روزی آنٹی زیادہ بہتر ہے۔ گردن موڑ ان کی آنکھوں میں دیکھتی وہ سر اثبات میں ہلا گئی۔ گاڑی سے اتر کر وہ ہلکا سا ہاتھ ہلائے گیٹ کھول کر گھر کی جانب بڑھی۔ لاؤنج مکمل خاموش تھا۔ مما یقیناً سو چکی تھی۔ نورے اگر جاگ بھی رہی تھی تو اپنے کمرے میں تھی۔ سیڑھیاں چڑھتی وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھی، جیکٹ اتار کر بیڈ پر رکھی۔ الماری سے نائٹ سوٹ پکڑ کر واش روم کی جانب بڑھتے ایک زوردار چھینک آئی تھی۔ ایک کے بعد دوسری اور پھر تیسری۔ سردی اپنا کام دکھا چکی تھی۔ پارک لین سے سینٹرل لنڈن جانے والی سڑک کے کنارے بائک کھڑی کیے وہ بائک کے سامنے پنجوں پر بیٹھی تھی، جو چلتے چلتے اچانک سے رک گئی تھی اور اب سٹارٹ نہ ہونے کی قسم کھا رکھی تھی۔ ماتھے پر سلوٹیں تھیں، جیسے وہ صورتحال سے بالکل بھی خوش نہ ہو۔ سیاہ آنکھیں رات کے وقت روشن شہر کی روشنیوں میں چمک رہی تھیں۔ ارد گرد لوگ فٹ پاتھ پر آ اور جا رہے تھے۔ سڑک پر ٹریفک بھی تھی۔ وہ ٹیکسی کروا کر بھی اپنی منزل تک پہنچ سکتی تھی، لیکن وہ اپنی بائک سڑک کے کنارے نہیں چھوڑ کر جانا چاہتی تھی۔ مزید کچھ دیر گزری، ایک بائک اس کے قریب آ رکی۔ نظریں اٹھانے پر جو ہستی نظر آئی، اس وقت اسے دیکھ کر نورے کے اندر تک سکون اترا تھا۔ تم نے سڑک کے کنارے بیٹھے بھیک کب سے مانگنا شروع کر دی ریڈ ہیڈ؟ ہیلمٹ اتار کر پہلی بار وہی وہ نورے کے چہرے پر آئی ہلکی سی مسکراہٹ کو دھو چکا تھا۔ نورے نے آنکھیں گھمائی تھیں۔ تم جیسا دوست ہو تو لوگ دشمنی پال لیں۔ اس کے چڑھے انداز پر وہ اندر ہی اندر مسکرایا تھا۔ کیا کر رہی ہو اس وقت یہاں؟ اب کی مرتبہ نرمی سے پوچھا کیا؟ بائک نہیں سٹارٹ ہو رہی۔ منہ بنائے اپنی جگہ پر ہی بیٹھے اس نے سر اٹھائے بائک پر سوار ڈین کو دیکھا۔ وہ فارمل حلیے میں تھا۔ سیاہ ڈنر سوٹ کے ساتھ وہ ہوڈی اور سویٹ شرٹ والے ڈین سے قدرے الگ دکھائی دے رہی تھی۔ وہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ مجھے پتا ہے میں بہت ڈیشنگ اور ہینڈسم ہوں، کالی بلی کی طرح مت دیکھو۔ اشارہ اس کی سیاہ آنکھوں کی جانب تھا۔
تم اتنے تیار ہو کر کہاں گئے تھے؟ اس کی آواز ہلکی ہوئی، لہجے میں عجیب سا تاثر بھرا تھا۔ ڈین نے لب دبائے امڑنے والی مسکراہٹ دبائی۔ ایسے تیار ہو کر کہاں جاتے ہیں نورے؟ نورے؟ وہ اس کا نام کیوں لے رہا تھا؟ ریڈ ہیڈ، جنجر براؤن وغیرہ کیوں نہیں؟ گھٹنوں پر وزن ڈالتی وہ اپنے پورے قد پر کھڑی ہوئی۔ کچھ لمحے پہلے کا سکون چہرے سے غائب تھا، اب وہاں الجھن تھی، بے یقینی تھی۔ ڈین نے بغور اس کے بدلتے تاثرات دیکھے۔ تم ڈیٹ پر گئے تھے؟ اس کی آواز میں ہلکی سی بے یقینی تھی۔ اگر کہوں ہاں تو فلورا کے ساتھ۔ ڈین نے امدنے والا کہکا بمشکل گلے میں ہی دبایا تھا۔ وہ فلورا کو ہر بات میں لانا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ جس کے ساتھ بھی نورے، تمہاری شکل ایسی کیوں ہے جیسے تمہیں برا لگ رہا ہو؟ جواباً نورے نے ہاتھ منہ پر پھیرا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سرد لہجے میں جواب دیتی وہ کھڑے کھڑے ہی بائک سٹارٹ کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ ہیلمٹ ہینڈل پر لٹکائے ڈین اپنی بائک سے اتر کر اس کے ساتھ کھڑا ہوا، ایک طرف جھکے اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا۔ فرق تو پڑتا ہے، تم مانتی نہیں وہ الگ بات ہے۔ اب کی مرتبہ وہ نظر انداز ہوا تھا۔ بائک سٹارٹ کرتی نورے نے ہاتھوں کی مٹھیاں بنائے بائک کی سیٹ پر ماری۔ یہ غصہ بائک نہ سٹارٹ ہونے کا تھا یا کسی اور چیز کا؟ ڈین کنفیوز تھا۔ ڈیڈ کی کمپنی میں آفیشیل ڈنر تھا، میں وہاں سے آ رہا ہوں۔ نورے کو خاموش دیکھتے وہ دوبارہ بولا، تم جہاں سے بھی آؤ ڈینی، مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ کیونکہ تم پوچھ رہی ہو۔ اوکے۔ نورے نے آنکھیں بند کیے گہری سانس بھری، رخ موڑ کر اس کے سامنے کھڑی ہوئی، بازو سینے پر باندھے۔ بائک پر؟ کار میں جاتا تو ڈیڈ کے ساتھ واپس آنا پڑتا، اور میں اتنے پروفیشنل لوگوں کے ساتھ مزید وقت گزار کر اپنا دماغی توازن نہیں خراب کرنا چاہتا تھا۔ آنکھیں گھما کر جواب دیتا وہ آگے بڑھا۔ بائک کی چابیاں نورے کے ہاتھ سے پکڑ کر ٹینک کو رکھولے جھک کر دیکھا۔ یہ خالی ہے۔ نورے نے حیرت سے آگے بڑھ کر دیکھا۔ میں نے صبح ہی تو فل کروایا تھا۔ بائک بھی تو استعمال میں تھی نا ریڈ ہیڈ۔ چابیاں واپس اس کے ہاتھ میں تھپائی تھیں۔ تم کہاں جا رہی تھی؟ سوال پر نورے نے ڈین کو دیکھا۔ میرا آئس کریم کا موڈ تھا۔ اس کے ہلکا سا ہچکچا کر بتانے پر ڈین مسکرایا تھا۔ گالوں پر کھڑے منظر میں آئے تھے۔ نورے نے ایک نظر دیکھتے نظریں پھیری۔ اپنا بائک سٹارٹ کیے بغیر ڈین نے سڑک کے کنارے لگائے لاک کیا۔ یہاں آگے ہی پیٹرول سٹیشن ہے، تم چاہو تو ساتھ چل سکتی ہو، ورنہ یہیں انتظار کرو، میں پیٹرول لے کر واپس آتا ہوں۔ تم مجھے ڈائریکشن بتا دو، میں خود لے آؤں گی، تم گھر چلے جاؤ۔ میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا۔ جواب کا انتظار کیے بغیر وہ مقابل سمت چلنے لگا۔ نورے ایک نظر بائک پر ڈالتی اس کے پیچھے بھاگی۔ کیوں نہیں؟ ڈین نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ میرا دل نہیں مانتا۔ مختصر سا جواب تھا۔ نورے کو اپنے دل میں نرم سی پھوار پھوٹتی محسوس ہو رہی تھی۔ اگر میری جگہ گلابو ہوتی تب بھی یہی کرتے تم؟ عجیب سے سوال پر ڈین نے آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھا۔ فلورا بائک نہیں چلاتی، فرض کر لو، تم ہر بات میں اسے کیوں گھسیٹ لاتی ہو نورے؟ اس کا لہجہ ہلکا سا سرد ہوا تھا، جیسے اسے اچھا نہ لگا ہو۔ نورے نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ وہ واقعی عجیب سوالات کر رہی تھی۔ سر نفی میں ہلائے وہ چپ چاپ اس کے ساتھ چلنے لگی۔ میرے لیے سب دوست برابر ہیں، لیکن اسے برابری نہیں چاہیے تھی۔ وہ اس کے باقی دوستوں کے ساتھ برابری نہیں چاہتی تھی۔ سر محض اسبات میں ہلائے وہ خاموشی سے چلتی رہی۔ اسٹیشن سے پیٹرول کے کین لینے کے بعد وہ واپسی کے لیے مڑے۔ ڈین نے ایک نظر اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا، پھر گردن گھمائی کینٹین کو۔ الٹے قدم اٹھاتا وہ کینٹین کی جانب بھاگا۔ نورے نے حیرت سے اسے بھاگتے دیکھا۔ قدم بڑھانے کی بجائے وہ اپنی جگہ پر کھڑی کینٹین کے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ چند لمحوں کے بعد وہ دروازے سے نمودار ہوئی۔ ایک ہاتھ میں پیٹرول کین اور دوسرے میں آئس کریم تھی۔ نورے نے ہلکا منہ واقع آئس کریم، پھر اس کے قریب آتے ڈین کو دیکھا۔ آئس کریم والا ہاتھ اس کے سامنے بڑھایا، چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ بھی تھی۔ تمہارا آئس کریم کا موڈ تھا؟ یاد کروایا گیا تھا۔ کچھ دیر پہلے والی پھوار پھر سے پھوٹنا شروع ہوئی۔ ہاتھ بڑھائے آئس کریم ڈین کے ہاتھ سے پکڑی۔ تھینک یو ڈینی، اینی ٹائم ریڈ ہیڈ، میں تمہیں پے کروں گی، کین اور آئس کریم دونوں کے لیے۔ جواباً ڈین نے ماتھے پر بل ڈالے آئس کریم کا کور ہٹاتی نورے کو دیکھا۔ ان پیسوں سے اپنے لیے تھوڑی عقل خرید دینا۔ عقل پیسوں سے ملتی تو تم ابھی تک عقل سے پیدل نہ ہوتے۔ اس کے جواب پر ڈین ایک سیکنڈ رکا، پھر سر پیچھے گرائے ہنس دیا۔ نورے نے اپنی جانب گال پر اس کا گہرا گھڑا دیکھا۔ تمہیں کیسے پتا مجھے منٹ چاکلیٹ چپ پسند ہے؟ وہ ہلکی حیرانگی سے پوچھ رہی تھی۔
مجھے نہیں پتا، میں تو اپنا فیوریٹ فلیور لے آیا، یہی کہیں تو ہم متفق ہوئے۔ آئس کریم کھاتی وہ بڑبڑائی تھی۔ ڈین نے سر نفی میں ہلائے، مسکراہٹ دبائی، ہاتھ بڑھائے، آئس کریم اس کے سامنے کی۔ تم بھی کھاؤ، میں فل ہوں۔ ڈنر جتنا بورنگ تھا، میں نے صرف کھانے پر ہی دھیان دیا تھا۔ تمہیں یہ سب ابھی بورنگ لگتا ہے، مزید کچھ سالوں میں تم بھی اسی سرکل میں شامل ہو جاؤ گے۔ ڈین نے سر اثبات میں ہلایا، میں اپنے بزنس میں بھی کوئی دلچسپی ڈھونڈ لوں گا۔ اپنے بائک تک پہنچ کر اس نے نورے کی بائک کا ٹینک کور ہٹائے اسے فل کیا، کین ایک جانب لگے ٹریش بن میں پھینکا، وہ واپس آیا۔ نورے آئس کریم ختم کر چکی تھی۔ ریس لگاؤ گے؟ ہیلمٹ سر پر رکھنے سے پہلے پوچھا۔ میری بائک تم سے 3 قدم پیچھے رہے گی، سیدھے طریقے سے گھر کی طرف نکلو۔ تمہیں ڈر ہے نا کہ کہیں تم مجھ سے ہار نہ جاؤ؟ سوال پر ڈین نے اسے گھور کر دیکھا۔ جواباً آنکھیں گھمائے نورے نے ہیلمٹ سر پر رکھے بائک سٹارٹ کی۔ گردن موڑ کر ڈین کی جانب دیکھا جو اس کے چلنے کا انتظار کر رہی تھی۔ ہلکی سی مسکراہٹ ڈین کے ہونٹوں پر پھیلی تھی جو ہیلمٹ کے باعث نورے سے مخفی رہ گئی تھی۔ میں تم سے جیتنا نہیں چاہتا، سرکوشی کی گئی تھی۔ بیگ کندھے پر لاپرواہی سے ڈالے وہ کلاس سے نکلا، چہرے پر اضطراب سا تھا، وہ بے چینی سی تھی۔ ایک نظر ارد گرد ڈالے اس نے کوریڈور کی بائیں جانب قدم بڑھائے۔ سلطان؟ ڈین کی آواز پر وہ بنا مڑے رکا۔ کیفے اس طرف ہے۔ رائد نے ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھا۔ جانتا ہوں، وہاں کیوں جا رہے ہو پھر؟ بتانا ضروری ہے۔ جواب پر ڈین نے مسکراہٹ دبائی۔ مت بتاؤ، چلو ساتھ میں چلتے ہیں۔ بازو اس کے کندھے کے گرد پھیلایا تھا۔ رائد نے آنکھیں بند کیے کھولیں، پھر ایک جھٹکے سے اپنا کندھا آزاد کروایا۔ 10 منٹ میں آ رہا ہوں۔ ڈین نے کچھ بولنے کو منہ کھولا، پھر سر اثبات میں ہلاتا کیفے کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے جانے کے بعد رائد نے واپس قدم اپنی منزل کی طرف بڑھائے۔ لائبریری میں داخل ہوتے اس نے آنکھیں گھمانے سے خود کو باز رکھا۔ اتنی خاموش دنیا تھی یہاں، اور وہ اس دنیا کا باسی بالکل نہیں تھا۔ آخری مرتبہ جانے کب لائبریری میں قدم رکھا تھا؟ گہری سانس بھرتا وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا، پوری لائبریری کا راؤنڈ لیتا، وہاں موجود ایک ایک اسٹوڈنٹ کو دیکھ رہا تھا۔ جب وہاں سے مایوسی ہوئی تو وہ ریکس کی جانب بڑھا۔ ہر سیکشن میں دیکھنے پر بھی کچھ نہ ملا۔ نیلی آنکھوں کی بے یقینی میں اضافہ ہوا۔ 3 دن سے اس نے ماہ دوران کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ 3 دن سے کالج نہیں آ رہی تھی، اور یہ بات حیرت انگیز تھی۔ اس نے کبھی کالج مس نہیں کیا تھا۔ بارش، برف باری، نیز ہر حالات میں وہ کلاس لینے کالج پہنچ جاتی تھی۔ اس کے دوستوں سے وہ کسی بھی صورت نہیں پوچھنا چاہتا تھا۔ نورے اپنے ڈپارٹمنٹ میں تھی، لیکن اس سے وہ بات ہی نہیں کرتا تھا۔ ہاتھ پہلے سے بکھرے بالوں پر پھیرتا وہ واپس قدم اٹھاتا، لائبریری سے باہر نکلا۔ کیفے پہنچ کر اس نے ڈین کے ساتھ سیٹ سنبھالی۔ ڈین نے گردن موڑ کر اس کا عاجز آیا چہرہ دیکھا۔ کچھ بتانا پسند کرو گے؟ رائد نے کچھ فاصلے پر بیٹھے ماہ دوران کے دوستوں کو دیکھا۔ ریا، ذکی اور آمنہ باتوں میں مصروف تھے، لیکن ان کے ساتھ وہ نہیں تھی، اور یہی چیز اسے الجھا رہی تھی۔ تمہاری نورے سے بات ہوئی؟ کس بارے میں؟ کسی بھی بارے میں؟ ڈین نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، جیسے وہ اپنا دماغی توازن ہلکا سا گھر چھوڑایا ہو۔ میری نورے سے 3 دن پہلے ملاقات ہوئی تھی۔ کیوں پوچھ رہے ہو؟ فون پر بھی بات نہیں ہوئی؟ میری گرل فرینڈ تھوڑی ہے جو میں اس سے فون پر بات کروں گا، عجیب۔ اس کے سوالات سے ڈین اب الجھ رہا تھا۔ رائد نے گردن موڑ کر ماتھے پر سلوٹیں ڈالے اسے دیکھا۔ ماہ دورہ کالج کیوں نہیں آ رہی؟ اوہ، ڈین ضبط کے باوجود ہلکا سا مسکرایا، جس پر رائد نے ایک پنچ اس کے کندھے پر جڑ دیا۔ سلطان، یہ تمہارا پنچنگ بیگ نہیں ہے۔ کندھا ملتے وہ بولا۔ وہ کالج کیوں نہیں آ رہی؟ سوال دہرایا تھا۔ مجھے کیا معلوم بھائی، میں اس کے گھر تھوڑی رہتا ہوں۔ تو ڈین، اس کے گھر چلے جانا۔ ہو سکتا ہے وہ گھر پر نہ ہو، کہیں گئی ہو، ٹاؤن سے باہر، میرا مطلب۔ ناممکن، وہ ٹاؤن سے باہر نہیں جا سکتی، وہ کبھی ایسے کہیں نہیں گئی۔ فون کرو اسے۔ میں؟ تم ڈین، فون کرو اسے۔ ڈین نے سر نفی میں ہلایا، جیکٹ سے فون نکالے، ماہ دوران کا نمبر ملایا جو سیدھا وائس میل پر گیا تھا۔ رائد نے حیرت سے ڈین کے ہاتھ میں پکڑے فون کو دیکھا۔ ماہ دوران ایسے فون بند نہیں کرتی تھی، کبھی نہیں کرتی تھی۔ کیوں کرے ہو یہ سب؟ ڈین کے سوال پر اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ مطلب؟ جب تم اس سے نفرت کرتے ہو تو اس کی غیر موجودگی سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے سلطان۔ لمحے بھر کو وہ چپ ہوا۔ میں اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ ڈین ہلکا سا ہنسا تھا۔ میں تمہیں جواب دینے کا پابند نہیں ہوں ڈین۔ کوئی جواب نہ پا کر آخر وہ سر جھٹک کر یہی بول پایا۔ اب کی مرتبہ ڈین نے سر پیچھے گرائے قہقہا لگایا۔
جاؤ پھر خود پتہ لگواؤ کہاں ہے تمہاری مون۔ لاپرواہی سے کہتا وہ کافی کا مگ منہ سے لگا گیا۔ رائد نے ہاتھوں کی مٹھیاں بنائے اس پر حملہ کرنے سے خود کو روکا۔ ایک گہری سانس بھر کر وہ اپنی کرسی سے اٹھا اور ماہر دوران کے دوستوں کے ٹیبل کی طرف بڑھا۔ ریا نکا؟ قریب پہنچ کر ریا کو آواز دی تھی، جس پر تینوں نے ہلکی حیرت سے رائد کو دیکھا۔ اس نے شاید کبھی ان سے بات نہیں کی تھی، حیرانگی تو بنتی تھی۔ رائد؟ اپنی جگہ پر بیٹھے ریا بولی۔ ایک منٹ۔ ایک نظر ذکی اور آمنہ کو دیکھتی ریا اپنی جگہ سے اٹھتی کچھ قدم دور کھڑے رائد کے سامنے کھڑی ہوئی۔ وہ کالج کیوں نہیں آ رہی؟ سیدھے سوال پر ریا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ وہ کون؟ رائد کا دل چاہا وہ پاس پڑی کرسیاں اٹھا کر کسی کے سر پر دے مارے۔ اتنے سوالات کیوں کر رہے تھے یہ سب؟ ماہ دوراں دانت کے چچائے بولنے پر ریا نے منہ او کی صورت بنایا۔ تمہیں کوئی کام تھا ماہ دوراں سے؟ باخدا سوال کا جواب صرف۔ ریا نے بازو سینے پر باندھے۔ جواب کے بدلے جواب۔ کیا عجیب دوست ہے ماہ دوراں کی؟ وہ صرف سوچ سکا۔ کوئی کام نہیں، سچ بولا تھا۔ پوچھنے کی وجہ؟ اب اسے ریا کے پاس آنا اپنی غلطی لگ رہی تھی۔ تم صرف جواب نہیں دے سکتی؟ ریا نے سر ہلایا۔ وہ بیمار ہے۔ بیمار؟ دل ایک لمحے کو بیٹھا تھا۔ کیا ہوا اسے؟ فلو۔ ریا نے بغور اس کے چہرے پر پھیلتی بے یقینی کو دیکھا۔ اب کیسی ہے؟ جواباً ریا نے کندھے اٹکائے۔ آخری مرتبہ کل دن میں بات ہوئی تھی، اس کے بعد سے اس کا فون بند جا رہا ہے۔ نورے کو فون کرتی یا اس کی موم کو؟ ریا اس کے سوالات پر ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میرے پاس ماہ دوراں کے علاوہ کسی کا نمبر نہیں ہے، اور رائد تم اس کے گھر کے بالکل سامنے رہتے ہو۔ میری اطلاعات کے مطابق اگر تمہیں اتنی فکر ہے تو تم خود جا کر اس کا حال پوچھ لو، بلکہ اسے فون آن کرنے کا بھی کہہ دینا تاکہ ہم اس سے بات کر سکیں۔ بات پوری کر کے مسکراہٹ اچھالتی وہ واپس اپنے دوستوں کی جانب بڑھ گئی۔ اپنی جگہ پر کھڑے رائد نے دانت کچکچائے تھے۔ وہ بیمار ہے۔ رینیکا کے الفاظ دماغ میں گھوم رہے تھے۔ سردی کے باعث وہ کانپ رہی تھی اور اس کے ہونٹ نیلے پڑے تھے۔ ماما کی بات کانوں میں گونجی تھی۔ جب وہ ایزابیلا کے گھر سے واپس آیا تھا، موم نے اسے ماہ دوراں سے ملاقات کا بتایا تھا اور اس کی حالت زار بھی۔ وہ ٹھنڈ کی وجہ سے بیمار پڑ گئی ہے۔ ہاتھوں کی مٹھیاں کئی دیر سے دبانے کے باعث اب درد کرنے لگی تھیں، لیکن دل میں جو درد سا اٹھ رہا تھا وہ سب سے تکلیف دہ تھا۔ کوئی جواب ملا؟ ڈین اس کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ بیمار ہے ڈین۔ آواز ہلکی تھی۔ ڈین نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ میں آج اسے دیکھنے جاؤں گا۔ اس کی بات پر رائد نے آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھا۔ میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک لفظ پر زور دیا۔ تم اس کے گھر نہیں جاتے سلطان؟ یاد دہانی کروائی۔ رائد نے قدم کیفے سے باہر کی جانب بڑھائے۔ اسے دیکھنے کے لیے کچھ بھی۔ بیل دے بھی چکو اب ڈین۔ اسپیکر سے رائد کی سرد آواز پر ڈین نے ماتھے پر بل ڈالے، گردن موڑ کر سڑک کے کنارے کھڑے رائد کو دیکھا۔ اگر اس کی موم نے کھول دیا دروازہ تو وہی کرنا جو نورے کے دروازہ کھولنے پر پلان کیا تھا۔ گاڈ، میں نورے کی موم سے فلرٹ نہیں کر سکتا۔ جھرجھری سری تھی۔ رائد نے ہاتھ کا پنچ بنائے اس کی جانب ہوا میں اچھالا۔ 2 منٹ میں تم نے راستہ صاف کیا ہو ڈین، ورنہ میں تمہاری شکل کالج جانے والی نہیں چھوڑوں گا۔ تم نے اگر مجھ سے پیار سے بات نہ کی نا تو یہ دروازہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کرتے رہو اپنے کام خود۔ ڈین کا بچوں جیسا منہ بنانے پر رائد کا پارا اب جواب دے رہا تھا۔ گہری سانس بھر گیا۔ ڈین میرے جگر، آج یہ راستہ صاف کروا دو۔ پلیز بھی بولو۔ اب وہ نخروں میں پڑ رہا تھا۔ پلیز ڈین، دانت کچکچائے تھے۔ یہ کام ہو جائے پھر ڈین کا منہ بلکہ نہیں پورا ڈین ہوگا اور رائد کے پنچنگ گلوز۔ کال بند کیے بغیر ڈین نے فون کان سے اتارا اور بیل دے ڈالی۔ چند لمحے کسی آہٹ کو محسوس نہ کرتے اس نے پھر سے بیل بجائی۔ اب کی مرتبہ کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی اور اگلے ہی لمحے دروازہ ہلکا سا واہ ہوا۔ جنجر بالوں کی ہلکی سی جھلک پر ڈین کے ہونٹ خود بخود مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو ڈینی؟ ہلکا وہ دروازہ مکمل کھولے نورے نے سامنے کھڑے ڈین کو دیکھتے حیرت سے پوچھا۔ کیا میں نہیں آ سکتا؟ آ سکتے ہو، لیکن تم کبھی اس وقت اچانک نہیں آئے۔ وہ بھی ٹھیک کہہ رہی تھی۔ میں ماہ دوراں کو دیکھنے آیا تھا۔ اس کی دوست سے پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے، وہ سو رہی ہے۔ پرفیکٹ۔ ڈین اور رائد نے ایک ساتھ سوچا تھا۔ اوہ ٹھیک۔ نورے ماتھے پر ہلکے سے بل ڈالے اسے دیکھ رہی تھی، جو بنا ہلے وہیں کھڑا تھا۔ کیا تم ہر آنے والے کو ایسے ہی دروازے پر روک لیتی ہو؟ ڈین نے اس کی سی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا۔ تم ماں کو دیکھنے آئے تھے اور وہ سو رہی ہے، اب اندر جانے کا کیا مقصد؟ اوکے ٹھیک۔
سڑک کے کنارے کھڑے رائد ایک ٹانگ سے دوسری ٹانگ پر وزن شفٹ کیے کھڑا ہوا۔ تم مجھے انوائٹ ہی کر لو ریڈ ہیڈ، کافی کا ہی پوچھ لو کس قدر غیر مہمان نواز ہو۔ پہلی بات تم مہمان نہیں ہو، دوسری بات مجھے کافی نہیں بنانی آتی۔ دوسری بات پر آواز ذرا ہلکی ہوئی تھی۔ ڈین نے آنکھیں کھولے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا۔ تمہیں کافی نہیں بنانی آتی؟ نہیں مطلب ہاں تھوڑی بہت، مطلب اچھی نہیں آتی۔ اس کے جواب پر ڈینی نے اپنی ہنسی دبائی۔ ٹھیک ہے چلو میں تمہیں کافی بنانا سکھاتا ہوں۔ ایک قدم دروازے سے اندر رکھا، نورے بے ساختہ پیچھے ہٹی۔ مجھے نہیں سیکھنی ڈینی، آواز ہلکی سی نکلی تھی۔ ڈینی نے بغور اس کے چہرے کو دیکھا، وہاں ہچکچاہٹ تھی، جیسے وہ اس وقت اسے گھر کے اندر نہ آنے دینا چاہتی ہو۔ ڈین کا دل چاہا وہ وہیں سے واپس ہو لے، وہ نورے کے چہرے پر بے یقینی نہیں دیکھنا چاہتا تھا، لیکن سڑک کے کنارے کھڑے سلطان نے اپنا سارا غصہ اس کے خوبصورت چہرے پر نکالنا تھا۔ تم کنفیوز ہو رہی ہو؟ نہیں بالکل نہیں۔ جھوٹ، تمہیں مجھ پر ٹرسٹ نہیں کیا نورے؟ میں ڈین ہوں، تمہارا دوست۔ ہاں ہماری دوستی کچھ عجیب ہے لیکن… اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ اس مقام پر وہ رائد کو ایک سائڈ پر رکھے نورے کو اپنی دوستی کا یقین دلا رہا تھا۔ فار گاڈ سیک ڈینی، تم ایموشنل کیوں ہو رہے ہو؟ دراصل تم کبھی اس وقت ہمارے گھر نہیں آئے بلکہ… گہری سانس خارج کی۔ چھوڑو تم آؤ۔ پیچھے ہٹتے اس نے رستہ چھوڑا۔ جہاں رائد کو سکون ملا تھا وہیں ڈین کو اپنا آپ عجیب لگ رہا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے اس نے دروازہ ہلکا سا کھلا چھوڑ دیا۔ میں تمہارے لیے کافی بناتی ہوں۔ شکریہ، لیکن میں تمہاری کافی پی کر رات ER میں نہیں گزارنا چاہتا، اس لیے میں تمہیں کافی بنانا سکھاؤں گا۔ قدم اوپن کچن کی جانب اٹھائے تھے، نورے نے ناک مروڑے اسے دیکھا۔ کوکنگ کے معاملے میں ماہ دورہ مما پر گئی تھی۔ مما کو دیکھ کر اب وہ بیکنگ بھی کر لیتی تھی، لیکن نورے وہ صرف کھانا جانتی تھی۔ تم کیوں جاگ رہی تھی؟ شیلف کے ساتھ ٹیک لگائے اس نے نورے کے جنجر براؤن بالوں کو دیکھا جو اس وقت ڈھیلے جوڑے میں مقید تھے۔ اسائنمنٹ پر کام کر رہی تھی۔ کیبنٹ سے کافی کی چیزیں نکالے ڈین کے ساتھ شیلف پر رکھی۔ کیسا جا رہا ہے تمہارا لا پروگرام؟ کافی اچھا، مجھے لگا تھا میں نہیں کر سکوں گی، لیکن خیر ایسا کوئی کام نہیں جو نورے نہ کر سکے۔ جواباً ڈین ہلکا سا ہنسا تھا۔ بات تو سچ تھی۔ تو مگ میں کافی اور چینی ڈال کر 1 چمچ پانی ڈالے۔ ڈین نے ہینڈ بلینڈر سے اسے مکس کرنا شروع کیا۔ نورے کی نظر اس کے کام کرتے ہاتھوں پر تھی۔ تمہیں کافی بنانا کس نے سکھائی؟ گریس نے۔ ڈین کے گھر کی کک نے، جو جوانی سے لے کر اب بڑھاپے تک ان کے گھر کک کے کام سر انجام دے رہی تھی۔ ایسا کہنا بہتر ہوگا کہ وہ ان کے گھر کا ایک حصہ بن چکی تھی۔ واو! وہ صرف اتنا بول پائی تھی۔ جیب میں پڑا ڈین کا موبائل وائبریٹ ہوا۔ لمحے بھر کو بلینڈر پر ہاتھ رکا۔ وہ رائد کے کام سے یہاں آیا تھا اور وہ اسے مکمل فراموش کر چکا تھا۔ گریٹ! مگ اور بلینڈر نورے کی جانب بڑھائے جسے ناسمجھی سے نورے نے تھاما تھا۔ اسے اچھے سے بلینڈ کرو کہ گولڈن براؤن ٹیکسچر بن جائے۔ یہ میں چمچ سے مکس کرتا ہوں۔ اپنے مگ کو دیکھتے وہ بولا۔ نورے نے سر اس بات میں ہلایا۔ اس کی توجہ کافی کی جانب لگوائے ڈین نے موبائل جیب سے نکالے رائد کو میسج چھوڑا۔ ہلکے واہ ہوئے دروازے میں سے سر نکال کر اس نے گھر کے اندر نظر دوڑائی۔ دائیں جانب اوپن کچن میں ڈین اور نورے بات کم اور بحث زیادہ کر رہے تھے۔ نورے کی کمر دروازے کی جانب تھی جبکہ ڈین اس کے سامنے شیلف پر بیٹھا تھا۔ گہری سانس بھرتا وہ دروازہ مزید تھوڑا کھولے اندر داخل ہوا۔ خاموش قدم اٹھاتا وہ کچن کے سامنے پہنچا۔ ڈین نے اسے دیکھتے امڑنے والی ہنسی بمشکل ہونٹوں کو پیوست کرتے دبائی تھی۔ رائد سلطان چوروں کی طرح قدم اٹھاتا کسی کے گھر میں گھس رہا تھا، وہ بھی ایک لڑکی کی جھلک دیکھنے۔ کاش وہ اس وقت اس کی ویڈیو بنا سکتا اور پھر ساری زندگی اسے بلیک میل کرتا۔ ڈین نے دل سے خواہش کی تھی۔ ریا نکاح سے ماہ کے بارے میں نے نہیں، رائد نے پوچھا تھا۔ کچن سے سامنے سے ہٹتا رائد کا قدم ڈین کی بات پر ہوا میں ہی معلق ہوا۔ منہ اور آنکھیں وا کیے ڈین کو دیکھا۔ جواباً ڈین نے اپنی پوری توجہ نورے اور کافی کے مگ پر رکھی تھی۔ رائد نے؟ نورے نے حیرت میں ڈوبی آواز گونجی۔ ہاں، رائد نے جبڑا زور سے بھینچا۔ خود کو کچن میں داخل ہو کر ڈین کے چہرے پر مکے برسانے سے باز رکھا تھا۔ چند قدم اٹھاتا وہ نورے کی نظر سے سائڈ پر ہو کر کھڑا ہوا۔ مجھے لگتا ہے وہ ابھی بھی ماہ کو پسند کرتا ہے، نورے نے تبصرہ کیا۔ پسند؟ مجھے تو وہ پاگل لگتا ہے۔ وہ بالکل نفسیاتی مریض بن چکا ہے ماہ دورہ کے لیے۔ اس کے لہجے میں چھپی شیطانی رائد بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔ تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا اب ڈین کے بچے، رائد نے ڈین کی خاطر تواضع کا مینٹلی نوٹ بنایا۔ وہ تو بچپن سے پاگل ہے، نیلی آنکھوں والا جن۔ ڈین کا قہقہ بلند ہوا تھا جبکہ رائد نے گھور کر نورے کے جنجر براؤن بال کے جوڑے کو دیکھا۔
وہ واقعی جن ہے، خوفناک، خطرناک، غضبناک۔ اپنی بات کہتا ڈین نورے سمیت ہنسا۔ مزید اپنی ذات پر تعریفیں سننے کی بجائے وہ سیماب کا کمرہ پار کرتا سیڑھیوں کی جانب بڑھا۔ ماں کے کمرے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتا وہ رکا، چند گہری سانسیں بھریں، پھر ہینڈل گھما کر دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا۔ کمرہ نیم اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ رائد نے آنکھیں کھولے ماہ کو دیکھنا چاہا۔ بیڈ پر کسی کی موجودگی محسوس ہو رہی تھی، لیکن اندھیرے کے باعث وہ واضح طور پر دیکھنے سے قاصر تھی۔ سوئچ بورڈ پر ہاتھ رکھتا وہ ذرا سا ہچکچایا، پھر کمرے کی لائٹ آن کرتی۔ بیڈ پر وہ ڈبل بلینکٹ میں دبکی پڑی تھی، چہرہ تک بلینکٹ میں چھپا رکھا تھا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ بیڈ کے نزدیک پہنچ کر سرہانے کی طرف ایک گھٹنا زمین پر ٹیک کر بیٹھا۔ ہاتھ بڑھا کر بالکل نرمی سے اس کے چہرے سے بلینکٹ ہٹایا۔ چہرہ منظر پر آتے ہی رائد نے گہری سانس بھری۔ پورے 3 دن کے بعد وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ ہر رات گھر داخل ہونے سے پہلے اس کے کمرے کی بیلکنی بھی خالی ملتی تھی۔ بخار کے باعث اس کے گال اور ناک سرخ پڑے ہوئے تھے، بند آنکھوں کے نیچے حلقے بھی نمودار ہو گئے تھے۔ وہ 3 دن سے بیمار تھی اور اسے آج پتہ چل رہا تھا۔ بلینکٹ پر رکھا ہاتھ اس کے چہرے کی جانب بڑھایا، گال پر آئے بال نرمی سے پیچھے ہٹائے۔ بایاں ہاتھ گال کے قریب رکھے وہ کروٹ کے بل سو رہی تھی۔ رائد کی نظر اس کے ہاتھ پر گئی جہاں آدھا چاند اس کی انگلی میں جگمگا رہا تھا۔ چہرے پر ایک سایہ سا گزرا تھا۔ وہ تمام منظر آنکھوں کے سامنے آئے جب اس نے ماہ دوراں کو پوری فیملی کے سامنے یہ رنگ پہنائی تھی۔ زندگی پرسکون تھی، خوشیوں سے بھری۔ وہ اسٹیٹس جانے کے لیے بھی تیار تھا۔ ماہ دوراں اس کی تھی۔ اس حقیقت کے ساتھ وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی جانے کو تیار تھا۔ پھر سب ختم ہو گیا، سکون، خوشیاں، خواب۔ نظر واپس اس کے سوئے ہوئے چہرے پر گئی۔ اس کے نین نقش معصوم سے لگ رہے تھے۔ بے ساختہ رائد کا دل اس کے چہرے کے نقوش کو چھونے کا چاہا، لیکن اپنا ہاتھ وہ واپس لے چکا تھا۔ گیٹ ویل سون مون، سرگوشی نما آواز میں بولتا وہ بلینکٹ واپس اپنی جگہ پر رکھتا کھڑا ہوا۔ لائٹ بند کرنے سے پہلے ایک مرتبہ مڑ کر ماہ کو دیکھا، پھر روشنی بجھاتا وہ کمرے کا دروازہ اپنے پیچھے بند کرتا وہاں سے نکل گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی بلینکٹ پیچھے کرتی وہ اٹھ کر بیٹھی تھی۔ بھوری آنکھوں میں حیرت تھی، نمی تھی، اور ایسے ہی کئی تاثرات تھے۔ ہاتھ اٹھا کر اپنے بالوں کو چھوا جنہیں رائد نے اس کے گالوں سے ہٹایا تھا۔ وہ بے یقین تھی۔ رائد اسے دیکھنے اس کے گھر آیا تھا، وہ گھر جس میں 3 سال سے اس نے قدم نہیں رکھا تھا۔ وہ صرف اسے دیکھنے یہاں آیا تھا۔ کیسے؟ کس کے ساتھ؟ وہ نہیں جاننا چاہتی تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ چند لمحے پہلے اس کے پاس بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا اور اس نے اس کو مون کہا تھا۔ مون، رائد کی مون۔ ہاتھ دل پر رکھا تھا جو خوشی اور بے یقینی سے معمول سے کچھ زیادہ سپیڈ پر دھڑک رہا تھا۔ وہ نیم غنودگی میں تھی جب دروازہ کھلنے کی ہلکی سی آواز آئی تھی۔ نورے یا مما کا خیال کرتی وہ آنکھیں بند کیے بلینکٹ میں دبکی رہی۔ چند لمحے گزرے تھے جب اس کے قریب آ کر کوئی بیٹھا، اور پھر اس کا بلینکٹ پیچھے ہوا۔ وہی لمحہ تھا جب ماہ کو اپنی سانس رکتی معلوم ہوئی۔ وہ اس خوشبو سے واقف تھی، یہ رائد کا پرفیوم تھا۔ اس کی نظروں کی تپش میں پہلے سے سرخ ہوئے گال مزید انار ہوئے تھے۔ وہ آنکھ نہیں کھولنا چاہتی تھی، اگر کھول دیتی تو یہ خواب کسی کیفیت ختم ہو جاتی، وہ دوبارہ اپنے خول میں آ جاتا، اور حقیقت سامنے ہونے کے باوجود اسے جھٹلا دیتا۔ اور پھر اس کے سرگوشی میں اس کو مون کہنے پر ماہ کی بند آنکھوں میں بھی نمی سے بھری۔ چند لمحے مزید اور پھر وہ روشنی بجھا کر کمرے سے نکل گیا، لیکن اپنی خوشبو وہ اس کے نزدیک ہی چھوڑ گیا تھا۔ اور پھر تم مجھ سے نفرت کا دعویٰ کرتے ہو؟ بند دروازے کو دیکھتے اس نے سرگوشی کی۔ ڈین نے نورے کی آوازیں اب بھی کچن سے آ رہی تھیں۔ کچن کے سامنے سے گزرتے اس نے ڈین کو باہر آنے کا اشارہ کیا اور ہال کے ادھ کھلے دروازے سے باہر نکل آیا۔ مجھے امید ہے اگلی مرتبہ تم اسی طرح کی کافی بناؤ گی۔ خالی مگ شیلف پر رکھ وہ نیچے اتر کر کھڑا ہوا۔ نورے نے مگ پکڑے سنک میں رکھے۔ جب تم کافی بنانے کے لیے موجود ہو تو میں کیوں محنت کروں؟ نورے کی بات پر ڈین نے مسکراتے سر نفی میں ہلایا۔ میں چلتا ہوں، ماہ دوراں کو میری طرف سے پوچھ لینا۔ قدم باہر کی جانب اٹھائے تھے۔ تھینک یو ڈینی۔ ہلکی آواز پر وہ مڑا۔ نورے کے چہرے پر تاثرات سے ابھرے، اداسی کے تاثرات۔ ڈین نے مکمل رخ اس کی جانب موڑا۔ کس لیے؟ ماہ 3 دن سے بیمار تھی اور اپنے کمرے سے باہر نہیں نکل رہی تھی۔ مما اپنے انسٹیٹیوٹ کی وجہ سے کافی مصروف تھی۔ میں بہت اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ گھر کی خاموشی عجیب سی لگ رہی تھی۔ اس کے اعتراف پر ڈین کو اپنے دل پر وزن سا پڑتا محسوس ہوا۔ میرا نمبر ہے تمہارے پاس؟ نورے نے سر اس بات میں ہلایا۔
آئندہ ایسا محسوس کرو تو مجھے ٹیکسٹ یا کال کر لیا کرنا. پھر میں تمہارے لیے کافی بنا دیا کروں گا، یا ہم واک پر نکل جایا کریں گے، منٹ چاکلیٹ چپ آئس کریم کھا لیا کریں گے، کچھ بھی ایسا جس کے بعد تم اکیلا محسوس نہ کرو. نورے نے بغور اس کے گالوں کے گھڑوں کو دیکھا، پھر مسکراتے سر اس بات میں ہلایا. کبھی کبھی تم بھی اچھی باتیں کر جاتے ہو. نورے کے تبصرے پر ڈین نے ہاتھ بالوں میں پھیرا. صرف تمہارے لیے نورے لو. مسکراہٹ ڈھلی تھی، ماتھے پر سلوٹیں نمودار ہوئیں. نکلو، اس سے پہلے میں چھڑی تمہارے ان گھڑوں میں گھوم دوں. وہ واپس اپنے روپ میں آ چکی تھی. ڈین سر پیچھے گرائے کہکا لگا تھا، 2 انگلیاں ماتھے پر رکھے نورے کی جانب اچھالتا وہاں سے نکل گیا. دروازہ لو کرتے نورے نے اس کی باتیں یاد کرتے سر نفی میں ہلایا. اور کیا کہہ رہے تھے تم؟ میں پاگل ہوں، خوفناک، خطرناک، غضبناک جن ہوں. وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ڈین کے قریب آ رہا تھا. چہرہ سنجیدہ تھا، ماتھے پر بل نمایاں تھے. اور نفسیاتی مریض بھی. سلطان مینشن کے سامنے کھڑے ڈین نے ہنسی دبائے اسے یاد دہانی کروائی. او ہاں، نفسیاتی مریض بھی. اس کے قریب پہنچنے پر ڈین نے 2 قدم پیچھے اٹھائے. مجھے صورتحال میں ڈالنے کے لیے تم اسے چھوٹا سا بدلہ سمجھ لو. اب رائد اس کی جانب قدم اٹھا رہا تھا اور ڈین قدم پیچھے کی جانب اٹھاتا اس سے دور ہو رہا تھا. کیسی صورتحال ڈین کے بچے؟ تم تو اندر جا کر بھول گئے کہ میں باہر کھڑا تمہارے میسج کا انتظار کر رہا ہوں. ایک ہی جست میں رائد نے چھلانگ لگائے اس کی گردن کے گرد اپنا بازو لپیٹا تھا. ڈین کا کہکا بے ساختہ تھا. میں کافی بنانے میں مصروف ہو گیا تھا. وہ مزید اس کے غصے کو ہوا دے رہا تھا اور رائد مزید اس کی گردن کو جکڑ رہا تھا. اور پھر تم کہتے ہو کہ تم نورے کو پسند نہیں کرتے. اس کے کنفیوز ہونے پر تم گڑ گڑا کر اپنی دوستی کا یقین دلانے کے لیے اتنی سی دوری پر تھے. ہاں، تو میں اسے پسند نہیں کرتا، لیکن وہ میری موجودگی سے کنفیوز ہو رہی تھی. مطلب ڈین سے. ایک مرتبہ میرا دل چاہا تھا میں وہاں سے واپس ہو لوں. تم واپس آتے تو تمہاری گردن اب تک میں علیحدہ کر چکا ہوتا. ڈین نے ہاتھ اپنی گردن کے گرد لپیٹے اس کے بازو پر رکھا اور ایک ہی جھٹکے سے وہ اپنی گردن آزاد کروائے رائد کا بازو اس کی کمر پر مروڑ چکا تھا. گیم صرف تم نے تھوڑی کھیلی ہے سلطان. اس کی شیطانی مسکراہٹ پر رائد نے دانت کھچائے تھے. میں ٹھیک کہہ رہا تھا، تم واقعی پاگل ہو چکے ہو، ماہ دوران کے لیے پاگل. بازو چھوڑو ڈین، اس وقت سڑک پر تم سے فائٹ کے موڈ میں نہیں ہوں. اس کی بات پر ڈین کی گرفت مزید سخت ہوئی تھی. پہلے مانو کہ ماہ دوران سے تمہاری نفرت کے دعوے جھوٹے تھے. تم آج بھی اس سے محبت کرتے ہو. محبت؟ اسے لگتا تھا وہ ماہ دوران سے محبت کرتا ہے. وہ محبت نہیں کرتا، ہرگز نہیں کرتا. ماہ دوران سے رائد تو عشق کرتا تھا، جس کی آگ میں وہ روز خود کو جلاتا تھا. ڈین، سرد آواز میں وارننگ دی گئی. تم ساری دنیا کو پاگل بنا سکتے ہو سلطان، لیکن ڈین کو نہیں. میں تمہاری اس رگ سے بھی واقف ہوں جس کا تمہیں اپنی جسم میں موجودگی کا علم بھی نہیں. وہ ٹھیک کہہ رہا تھا. ڈین اور سلطان 2 برابر انگلیاں تھیں. خاموشی پر اس کا بازو آزاد کرتا وہ چہرے پر مسکراہٹ لیے پیچھے ہٹا. کل ملتے ہیں. شب خیر مون کے رائد. اس سے پہلے کہ رائد ایک مرتبہ پھر اسے جکڑتا وہ اپنے گھر کی جانب دوڑ لگا چکا تھا. پیچھے کھڑے رائد نے ہاتھ بالوں میں پھیرے سامنے گھر کی بیلکنی پر دیکھا. خالی، سنسان. گہری سانس بھرتا وہ اپنے گھر میں داخل ہو گیا. کالج کے مین انٹری ایریا کو پار کرتی وہ پارکنگ کے سامنے سے گزر کر اپنے ڈپارٹمنٹ کی جانب بڑھ رہی تھی. 4 دن کے بعد وہ مما کے منع کرنے کے باوجود کالج آ چکی تھی. فائنلز قریب تھے، وہ مزید گھر نہیں بیٹھ سکتی تھی. مسلسل بخار سے اس کا اپنا جسم اب بھی کمزور سا محسوس ہو رہا تھا. اہم لیکچر لینے کے بعد وہ سیدھا گھر جائے گی. دماغ میں ارادہ بنایا. براؤن جینس پر براؤن ہی سویٹ شرٹ پہن رکھی تھی اور مزید سردی سے بچنے کے لیے اس پر جیکٹ پہنی تھی. بال معمول کے مطابق پونی ٹیل میں بند تھے. بیگ کندھے پر ڈالے، لیپ ٹاپ سینے پر لگائے، وہ سر جھکائے ہموار قدم اٹھاتی پارکنگ ایریا سے نکل رہی تھی. جب اپنے نام کی پکار پر بڑھتے قدم رکے، مڑ کر آواز دینے والے کو دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے حیران ہوئی. ماہ دوران، کیسی ہو؟ لوگان کا چہرہ دیکھتے ماہ کو ایزابیلا کی سالگرہ کی رات یاد آئی. کوئی کام تھا؟ سنجیدہ لہجے رکھے وہ بولی. اس کے چہرے سے لگ رہا تھا وہ ہچکچا رہا تھا یا شرمندہ تھا. میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں اس دن ایزابیلا کی برتھ ڈے پر جو ہوا، اس سب کے لیے. ماہ نے سنجیدگی سے اسے دیکھا. وہ لگان کو رائد لوگوں کے گروپ کے علاوہ نہیں جانتی تھی. وہ ان سے 1 سال جونیئر تھا اور ماہ دوران کو یاد نہیں پڑتا تھا کہ ان دونوں کے درمیان کبھی کوئی بات بھی ہوئی تھی. میں تمہاری دوست ہوں. لوگان نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، پھر سر نفی میں ہلایا. کلاس میٹ؟ نہیں. ہماری ماضی میں کوئی بحث ہوئی ہو؟ اب وہ مزید کنفیوز ہو رہا تھا. نہیں.
مجھے پول میں گرانے کو کس نے بولا تھا؟ اس کے لہجے کی سختی لوگان کو اچھے سے محسوس ہو رہی تھی۔ وہ صرف ایک گیم تھی پورے لون میں۔ تمہیں گیم کے لیے میں ملی تھی جس کے ساتھ تمہارا کوئی واسطہ بھی نہیں تھا۔ میں سوری کر رہا ہوں۔ سوری نہیں، نام بتاؤ۔ اس نے گہری سانس بھرے سر نفی میں ہلایا۔ وہ نام نہیں بتانا چاہتا تھا۔ ٹھیک، معافی کی امید مت رکھنا۔ وہ مڑنے لگی جب وہ دوبارہ اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ گوڈ، تم سب بھول کر صرف میری سوری پر فوکس کرو۔ میں شرمندہ ہوں، مجھے وہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تم جانتے ہو لوگان، میں ایڈمن میں تمہاری شکایت بھی کر سکتی ہوں۔ چاہے ہم کالج میں نہیں تھے، لیکن تم نے اپنے سینئر سے بدتمیزی کی تھی، اور ایک ٹاپر ہونے کے باعث مجھے اتنی ریلیف ہے کہ میں تمہیں سزا دلوا سکوں۔ سرد لہجے میں کہی بات پر لوگان نے ہاتھ منہ پر پھیرا۔ پہلے والی سزا کافی نہیں تھی کیا؟ اس کی بڑبڑاہٹ پر ماہ نے ماتھے پر سلوٹے ڈالے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ کچھ نہیں، پلیز کسی سے شکایت مت کرنا۔ میں پرومس کرتا ہوں آج کے بعد میں تمہارے آس پاس میں نظر نہیں آؤں گا۔ بس میری سوری ایکسیپٹ کر لو۔ اس کا لہجہ التجائی ہوا تھا۔ ماہ نے چند سیکنڈ اسے دیکھا، پھر سر اسبات میں ہلایا۔ اپنی فضول گیمز خود تک محدود رکھا کرو۔ میں خاموش ہوں تو خاموشی رہنے دو۔ اس کی بات پر سر ہلاتا لوگان کندھے پر بیگ ٹھیک کرتا مخالف سمت کی جانب بڑھ گیا۔ اپنی جگہ پر کھڑے ماہ نے پارکنگ کی سمت دیکھا۔ بائک کے ساتھ ٹیک لگائے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا تھا، ہاتھ میں سگریٹ جل رہا تھا۔ نظریں ماہ پر فوکس تھیں۔ ماہ دورہ؟ آواز پر ماہ نے اپنی سمت آتی ریا کو دیکھا، چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ کیسی ہو تم؟ گوڈ، تم 4 دن میں کتنی کمزور سی لگ رہی ہو۔ بازو اس کے گرد پھیلائے اپنے ساتھ لگایا۔ ماہ کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ اب ٹھیک ہوں۔ کچھ دن اور ریسٹ کر لیتی۔ کالج بھاگا تو نہیں جا رہا تھا؟ ماہ کا ہاتھ تھامے وہ ڈپٹنے کے انداز میں بول رہی تھی۔ میں مزید ٹائم نہیں ضائع کرنا چاہتی تھی، ویسے بھی اب ٹھیک ہوں۔ اس کے تھامے ہاتھ کو دبایا تھا۔ جواباً ریا نے سر اسبات میں ہلایا۔ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہی وہ ڈپارٹمنٹ کی جانب بڑھی۔ لوگان ملا تھا ابھی مجھے، ماہ بولی تھی۔ کیا کہہ رہا تھا؟ سوری کر رہا تھا۔ ماہ کے جواب پر ریا نے ہلکا سا کہکا لگایا۔ جو اس کا حشر ہوا تھا، مجھے تو لگا تھا وہ تمہارے پاؤں پڑ جائے گا۔ ریا کی بات پر وہ چلتے چلتے رکی، ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ مطلب کیسا حشر؟ ریا کے چہرے سے مسکراہٹ ختم ہوئی۔ تمہیں نہیں پتہ؟ کس بارے میں؟ اب کی مرتبہ ریا نے سر نفی میں لایا۔ تم نے یقیناً میری چیٹ نہیں کھولی۔ میں نے ویڈیو بھیجی تو تھی۔ ویڈیو کے ذکر پر ماہ کا ہاتھ اپنی جیکٹ کی جیب میں گیا، موبائل نکالے اس نے ریا کی چیٹ کھولی۔ اس کی بھیجی ویڈیو سامنے آتے ہی اس نے سامنے کھڑی ریا کو دیکھا۔ ریا نے سر اسبات میں ہلائے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ ماہ نے اسکرین کو چھوتے ویڈیو چلائی۔ وہ ایزابیلا کے گھر کا لون تھا، وہی پول تھا، وہی لوگ تھے، لیکن اب سب کی نظروں کا مرکز ماہ نہیں تھی، بلکہ رائد سلطان تھا، جو پول کے کنارے ایک گھٹنا زمین پر رکھے لوگان کو پیچھے گردن سے پکڑے پول میں گوتے لگوا رہا تھا۔ وہ اسے کچھ کہہ بھی رہا تھا، لیکن دور سے ویڈیو بننے کے باعث آواز سنائی دینے سے قاصر تھی۔ ایک گوتا لگوائے ابھی وہ 1 انچ بھی نہ اوپر آتا تھا کہ رائد اس کا منہ دوبارہ پانی میں گھسا دیتا۔ ایزابیلا اور فلورا اس کے نزدیک کھڑی یقیناً اسے منع کر رہی تھیں، لیکن وہ سننے کے موڈ میں بالکل نہیں تھا۔ ویڈیو بن چکی تھی اور وہ منہ کھولے اب بھی اسکرین کو دیکھ رہی تھی، تو اس رات وہ واپس اسی لیے گیا تھا۔ وہ ایزابیلا کے پاس نہیں، لوگان کو چاند ستارے دکھانے گیا تھا۔ دل میں عجیب سی نرماہٹ پیدا ہوئی تھی۔ رائد اس کی پشت پر اس کی حفاظت کرنے والا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ ایزابیلا، فلورا اور ان کے دوستوں نے زبردستی رائد کو پیچھے کیا، ورنہ مجھے لگ رہا تھا آج لوگان کا انتم سنسکار ہوگا، ریا نے لطف اندوز ہوتے بتایا۔ پھر رائد اس کے بعد 1 سیکنڈ بھی وہاں نہیں رکا، اور ایزابیلا کے برتھ ڈے پارٹی کا اہتمام بہت اچھے طریقے سے ہوا۔ بھائی مجھے تو بہت مزہ آیا۔ کندھے اچکاتی وہ ہنس کر بولی۔ ماہ نے سر نفی میں ہلایا۔ ریا نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، جس کی نظر اب بھی اسکرین پر رکی ویڈیو پر تھی۔ اس نے لوگان سے کہا کہ اگر اس نے تم سے معافی نہ مانگی تو اگلی مرتبہ پانی سے نہیں ہاتھوں سے اس کے چہرے کا حشر کرے گا، اور اگر تم نے سوری ایکسیپٹ نہ کی تو وہ پورے کالج کے سامنے اس کے ہاتھوں کو بازوؤں سے علیحدہ کرے گا، جن ہاتھوں سے اس نے تمہیں پول میں دھکا دیا تھا۔ ماہ نے ایک لمبی اور گہری سانس بھری تھی۔ رائد اور اس کا جلاد پن۔ ماہ دورہ، تم جو سمجھ رہی ہو ایسا کچھ، فار گاڈ سیک، تم خود بیوقوف ہو یا مجھے بنا رہی ہو؟ تم دیکھ نہیں رہی وہ پاگلوں کی طرح اسے مارنے کی دم پر تھا، صرف اس لیے کہ اس نے تمہیں ہرٹ کیا تھا۔ تمہاری غیر موجودگی پر وہ 3 سالوں میں پہلی مرتبہ مجھ سے مخاطب ہوا، محض تمہارا پوچھنے کے لیے۔ ماہ نے چند لمحے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ رائد کو کبھی نہیں سمجھ پائے گی۔ اب ایسا نہیں ہے، جو کچھ تھا کچھ سالوں پہلے ختم ہو گیا۔ میں نہیں مانتی۔ وہ بھی نہیں مانتی تھی۔ کلاس لیٹ ہو رہی ہے،
ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر لیے اس نے ریا کو مزید کچھ کہنے سے باز رکھا۔ اس کا ہاتھ تھامے کلاس کی جانب بڑھ گئی۔ کہاں جا رہی ہوں ماہدورہ؟ ہمارا لنچ کا پلان تھا۔ اپنے پیچھے آمنہ کی آواز سنتی وہ بیگ کندھے پر ٹھیک کرتی مڑی۔ وہ تینوں ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھ رہے تھے۔ ایک ضروری کام آ گیا، پلیز تم لوگ لنچ کرو، میں کل پکا جوائن کروں گی۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ معذرت کی گئی۔ ہم ساتھ چلیں تمہارے؟ ذکی کی بات پر اس نے فوراً سرنفی میں ہلایا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، کل ملتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا۔ ریا کی بات پر سر اس بات میں ہلاتی وہ تینوں کی جانب مسکراہٹ اچھالے پارکنگ کی جانب بڑھی۔ فون وائبریٹ ہونے پر بیگ کندھے سے اتارے بغیر اس نے رخ موڑ کر فون نکالنا چاہا۔ فون ہاتھ میں آ چکا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی ایک زوردار ٹکر لگنے پر بیگ کندھے سے جدا ہوتا زمین پر گرا تھا۔ نظر اٹھا کر سامنے دیکھنے پر ایک لمحے کو سانس اٹکا تھا۔ ایزابیلا ہاتھ میں کافی کا مگ تھامے خونخوار نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وجہ اس کا کریم کلر کا سویٹر تھا جو ماہ کے ٹکرانے کے باعث سامنے سے اچھا خاصا داغدار ہو چکا تھا۔ سوری ایزابیلا، میں تمہیں دیکھ نہیں سکی۔ زمین پر پڑے بیگ اور اس میں وائبریٹ ہوتے فون کو وہ فراموش کر چکی تھی۔ تو دیکھنا چاہیے تھا نا ماہدورہ، اندھوں کی طرح چلنے کی بجائے دیکھ کر چلنا چاہیے تھا۔ سخت لہجے پر ماہ نے ہلکی حیرت سے اسے دیکھا۔ آگے چلتے ڈین اور رائد اس کی آواز پر مڑے، پھر الٹے قدم اٹھاتے ان تک پہنچے۔ میں بیگ سے فون نکالنے کے چکر میں سامنے نہیں دیکھ پائی، آئی ایم سوری۔ لہجہ نرم رکھے وہ بولی تھی۔ ایسی صورتحال پہلی مرتبہ پیش آئی تھی، وہ بھی ایزابیلا کے ساتھ۔ میرا سارا سویٹر خراب کر دیا تم نے اور اتنے آرام سے سوری کر رہی ہو۔ اٹس اوکے، ہو جاتا ہے، اب بات کو چھوڑ دو۔ ڈین ایک قدم آگے بڑھائے ایزابیلا کی جانب دیکھتا بولا تھا، البتہ رائد ایک طرف کھڑے انہیں ملاحظہ فرما رہا تھا۔ کیسے چھوڑ دوں؟ میں آج ہی یہ سویٹر پہن کر آئی تھی اور اس کے اندھے پن کی وجہ سے خراب ہو گیا۔ غصے سے اس کا سفید رنگ سرخ میں تبدیل ہو رہا تھا۔ ماہ نے حیرت سے اس کے بدلتے تیور دیکھے۔ اس قدر غصے والی بات نہیں تھی، لیکن یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ماہ پر پہلے سے ہی بپھری بیٹھی ہو۔ میں سوری کر رہی ہوں ایزابیلا، میں نے جان بوجھ کر تھوڑی تمہارا سویٹر خراب کیا ہے، سیریسلی میں تمہیں سامنے سے آتا نہیں دیکھ سکی۔ لہجہ اب بھی نرم رکھے ہوئے وہ بولی تھی، تمہاری سوری سے میرا سویٹر ٹھیک نہیں ہوگا، معلوم بھی ہے کتنا قیمتی ہے یہ، تم نے ایک سیکنڈ میں خراب کر دیا۔ اب کی مرتبہ ماہ نے دانت کچکچائے تھے، وہ بات بڑھا رہی تھی۔ ماہ نے ایک نظر سائڈ پر کھڑے رائد کو دیکھا جو لاپرواہی سے کھڑا جیسے سامنے کا سین ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ کام ڈاؤن ایسا، اتنی بڑی بات نہیں ہے، سویٹر لانڈری میں دینا صاف ہو جائے گا۔ ڈین نے ہموار لہجے میں بات ختم کرنی چاہی تھی، جسے وہ نظر انداز کیے سرخ چہرہ لیے ماہدورہ کو دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے ایزابیلا، تم مجھے سویٹر کی قیمت بتاؤ، میں پے کر دوں گی۔ تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے ماہدورہ کہ تم قیمت افورڈ کر سکو۔ اس کے لہجے میں نفرت صاف واضح تھی، جیسے وہ کب کا غبار اندر لیے بیٹھی ہو۔ ڈین اور رائد نے آنکھیں چھوٹی کیے ایزابیلا کو دیکھا۔ فاصلہ مٹاتا رائد ان کے نزدیک آیا تھا جب ماہ نے ایزابیلا کے ہاتھ میں پکڑا کافی کا مگ کھینچا اور بچی ہوئی کافی اس کے پہلے سے داغ شدہ سویٹر پر پھینک دی۔ ایزابیلا ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹی تھی، حیرت کے مارے منہ اور آنکھیں واں ہوئیں۔ اگلی مرتبہ میرے ساتھ اس لہجے میں بات کی تو یہ کافی تمہارے قیمتی سویٹر کی بجائے تمہارے سر پر انڈیل دوں گی۔ مدھم مگر سخت لہجے میں بات کرتی وہ ایزابیلا کا غصہ سے سرخ چہرہ مزید سرخ کر چکی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے؟ پہلی اور آخری وارننگ ایزابیلا، مجھے سخت بننے پر مجبور مت کرنا۔ اس کے ساتھ ہی اپنا بیگ ایک جھٹکے سے زمین سے پکڑتی وہ ایک بھی نظر ان پر ڈالے بغیر آگے بڑھ گئی۔ اپنی جگہ پر کھڑے رائد نے دور جاتی ماہدورہ کو دیکھا، پھر بہت آہستہ سے اس کے لبوں کے کنارے اوپر کو اٹھے تھے۔ آنکھوں میں ایک تاثر پیدا ہوا، فقریہ تاثر۔ رائد کے برعکس ڈین نے اپنی ہنسی روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ڈین ایک زوردار کہکا لگانے پر ایزابیلا نے خونی نظروں سے اسے دیکھا۔ اب تمہارا قیمتی سویٹر شاید لانڈری میں بھی صاف نہ ہو سکے۔ سوری، شیطانی لہجے میں بولتا وہ ایزابیلا کی جانب آنکھ دبائے کیفے کی جانب بڑھ گیا۔ ایزابیلا نے پیر پٹکتے واش روم کی راہ لی تھی جب رائد نے اس کی کلائی تھامے قریباً اس اپنے ساتھ گھسیٹا۔ رائد، وہ غصے سے چیخی تھی۔ خالی کوریڈور میں اس کا بازو چھوڑتے رائد نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ کیا تھا یہ سب؟ تمہیں نظر نہیں آیا اس نے میرا سویٹر خراب کر دیا؟ بھاڑ میں گیا تمہارا سویٹر، کس چیز کا غصہ نکال رہی تھی تم ماہدورہ پر؟ ایزابیلا نے اس کے سخت لہجے پر آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھا۔ اسی چیز کا غصہ جو تم اس وقت کر رہے ہو۔ تمہیں اس کے علاوہ کچھ دکھائی دیتا بھی ہے رائد؟ کہنے کو تم دونوں کی دوستی ختم ہو چکی ہے، لیکن وہ آج بھی تمہارے دماغ میں اٹکی ہوئی ہے۔ میری برتھ ڈے پر تم نے اس کی وجہ سے لوگان کے ساتھ کیا یاد ہے تمہیں؟ اور آج میرا ساتھ دینے کی بجائے تم مجھ سے ہی پوچھ رہے ہو مجھے کس بات کا غصہ ہے؟
آواز اونچی ہوئی، چہرہ اور آنکھیں غصے اور جذبات سے سرخ پڑا تھا۔ رائد چپ چاپ اسے سن رہا تھا۔ تم غلط تھیں، لوگان غلط تھا اور میں غلطی کا ساتھ نہیں دیتا۔ ہم غلط ہیں، صرف وہ ٹھیک ہے، صرف وہ تمہیں صحیح لگتی ہے۔ کون ہے وہ رائد؟ دوستی ختم کرنے کے باوجود کیا ہے وہ تمہارے لیے؟ آواز مدھم ہوئی تھی۔ 2 قدم آگے بڑھائے وہ رائد کے عین سامنے کھڑی ہوئی۔ اس کے سوال پر رائد نے چند لمحے اس کی گرے آنکھوں میں دیکھا، لیکن یہ آنکھیں بھوری آنکھوں کی چمک کے آگے کچھ نہیں تھیں۔ جو وہ ہے وہ کوئی نہیں ہے۔ گہری سانس بھر کر جواب دیتا وہ رکا نہیں تھا۔ ایزابیلا نے اسے دور جاتے دیکھا۔ وہ بچپن سے اس کے ساتھ تھا، لیکن وہ اس کے ساتھ نہیں تھا۔ پارکنگ میں پہنچ کر وہ ایک طرف کھڑی ہوئی، چند لمبے لمبے سانس بھر کر خود کو کمپوز کیا۔ وہ غصہ نہیں کرتی تھی، کبھی غصہ آ بھی جائے تو آرام سے ضبط کر لیتی تھی، لیکن کچھ دیر پہلے جو کچھ ہوا وہ ضبط سے باہر تھا۔ وہ رائد اور ڈین کے سامنے اس کی انسلٹ کر رہی تھی، جانے کس چیز کا غصہ نکال رہی تھی، لیکن اب اگر اسے اپنی عزت کا اتنا سا بھی خیال ہو تو اس کے سامنے دوبارہ کھڑی نہیں ہوگی، کیونکہ اب ماہ دوران کافی کی بجائے کچھ اور ہی اسے دے مارے گی۔ سر جھٹک کر وہ بیگ کی اسٹیپ پکڑتی پارکنگ کے ایک کونے میں لگی سیاہ کار کی جانب بڑھی۔ ہیلو، ہموار لہجے میں کار کے بونٹ سے ٹیک لگائے نفوس کو مخاطب کیا۔ ہلکی سبز رنگ کی آنکھیں اٹھی تھیں اور ماہ دوران پر پڑی تھیں۔ ہاتھ میں پکڑا موبائل جیب میں ڈالے وہ اپنے پورے قد کے ساتھ کھڑا ہوا۔ ماہ نے گردن اٹھائے اسے دیکھا۔ اس زمین پر ہر انسان اس سے لمبا تھا۔ دل میں سوچا تھا، ماہ دوران مراد عالم؟ باروب گہری آواز میں پوچھا گیا۔ ماہ دوران نے سر اس بات میں ہلایا۔ رومان لی۔ ایک قدم اٹھائے اس نے دایاں ہاتھ ماہ کی جانب بڑھایا۔ ماہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا ہاتھ تھاما۔ جانتی ہوں۔ رومان نے سر اس بات میں ہلایا۔ امید ہے میں لیٹ نہیں ہوئی؟ ہاتھ ملا کر چھوڑتی وہ بولی، آپ 20 منٹ لیٹ آئی ہیں۔ اوکے، میں کلاس میں تھی، کوئی بات نہیں۔ ایک نظر اس پر ڈالتے رومان نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ ہاتھ نے آپ سے کانٹیکٹ کا بولا تھا۔ آپ ہاتھ سے ملے؟ رومان نے واپس نظریں اس کی جانب لائیں۔ بھوری آنکھوں میں امید سی چمک تھی۔ ملا تھا۔ مجھ سے ملنے کو یہاں کیوں کہا اس نے؟ میں ہاتھ کا کیس دوبارہ کھول رہا ہوں۔ اتنے آرام سے کہی رومان کی بات پر ماہ دوران چند لمحوں کے لیے خاموش ہوئی تھی۔ مطلب؟ رومان نے آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھا۔ مطلب میں ہاتھ کا کیس دوبارہ کھول رہا ہوں۔ بات دوبارہ دہرائی تھی۔ لیکن کیسے؟ میرا مطلب اس کا کیس 3 سال پہلے کا بند ہو چکا ہے۔ وہ 3 سال سے سزا کاٹ رہا ہے۔ لہجے میں حیرانگی تھی۔ وہ آپ سب کی بیوقوفی کی وجہ سے سزا کاٹ رہا ہے۔ ماہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں پارکنگ میں کوئی بات نہیں کر سکتا، یہاں کافی شور ہے۔ میرے ساتھ چلو، مجھے ہاتھ کے کیس کے بارے میں ڈسکشن کرنی ہے۔ کار کی جانب اشارہ کرتا وہ ڈرائیونگ سیٹ کی جانب بڑھا۔ ماہ نے چند سیکنڈ کھڑے اسے دیکھا، پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی دروازہ کھولتی گاڑی میں سوار ہو گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی رومان نے گاڑی سٹارٹ کیے اپنے رستے پر ڈال دی۔ گیٹ سے نکل کر غائب ہونے تک کسی کی نظروں نے مسلسل ان کی گاڑی کا پیچھا کیا۔ نیلی آنکھوں میں عجیب سی بے چینی پھیلی تھی۔ بیگ پر ہاتھ کی پکڑ سخت ہوئی۔ یہ کون تھا؟ اس کی آواز حد درجہ سنجیدہ تھی۔ کون تھا؟ اپنی بائک پر سوار ہوتے ڈین نے پوچھا۔ وہ لڑکا کون تھا ڈین؟ اشارہ سامنے کی جانب کیا جہاں کچھ دیر پہلے ماہ دوران اور رومان کھڑے تھے۔ ماہ دوران کے ساتھ؟ ماہ دوران کے ساتھ۔ اس کا نام کسی اور کے ساتھ سنتے ہی دل پر عجیب سا وزن پڑا۔ سر اس بات میں ہلایا۔ مجھے کیسے پتا ہوگا سلطان؟ اتنے سوالات کے بعد اس کے سوال پر رائد نے خونخوار نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ کالج کا نہیں تھا، ڈین نے زیادہ خود کو بتایا تھا۔ جو بھی تھا، تم کیوں ٹینشن لے رہے ہو؟ ہماری گیم شروع ہونے میں تھوڑا ٹائم رہ گیا۔ بھاڑ میں گئی گیم۔ ایک جھٹکے سے بیگ بائک پر رکھتا وہ ہیلمٹ پہن کر بائک پر سوار ہوا۔ تم کہیں نہیں جا رہے سلطان؟ ڈین فوراً اپنی بائک سے اتر کر اس کے سامنے آیا۔ تم مجھے نہیں بتاؤ گے؟ واٹ ایور سلطان، لیکن تم ان کے پیچھے نہیں جاؤ گے۔ وہ کسی اجنبی لڑکے کے ساتھ کیسے گاڑی میں بیٹھ کر جا سکتی ہے؟ میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ڈین نے سر نفی میں ہلایا۔ وہ اپنی مرضی سے اس کے ساتھ گئی ہے، اس کا مطلب وہ اسے جانتی ہوگی۔ تم رستے سے ہٹ رہے ہو یا نہیں؟ نہیں۔ ہاتھ سینے پر باندھے ڈین نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ ہیلمٹ کے پیچھے سے اس کی آنکھوں میں اس وقت طوفان اٹھتا معلوم ہو رہا تھا۔ گہری سانس بھرتا وہ اس کے ساتھ کھڑا ہوا، ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا۔ ہم پتہ لگوا لیں گے، وہ جو کوئی بھی ہے، سب پتہ چل جائے گا، لیکن ابھی پرسکون رہو، ابھی کہیں مت جاؤ، یہ معاملات خراب کر سکتا ہے۔ گردن موڑے رائد نے ڈین کو دیکھا۔ چند لمحے گزرے تھے، پھر گہری سانس کے ساتھ اس نے کندھے ڈھیلے چھوڑ دیے۔ ڈین اس کا کندھا تھپتھپائے اپنی بائک کی جانب آیا۔ تم لوگوں کا تو جانے کیا بنے، لیکن ایک دن میں ضرور مارا جاؤں گا درمیان میں تمہیں سن رہا ہوں۔ اس کی بڑبڑاہٹ پر رائد سرد لہجے میں بولا۔ بہت شکریہ سلطان، بس مجھے سمجھ بھی لو اب۔ تپے لہجے میں کہی بات پر رائد نے آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھا۔ بائک سٹارٹ کیے وہ ایک ساتھ پارکنگ سے نکل گئے۔ 12 دسمبر 2021۔ کتنے چانسز ہیں
کہ ہم یہ ڈنر چھوڑ کر رائڈ کے لیے نکل جائیں؟ لون میں پڑی کرسیوں میں سے ایک کے پیچھے کھڑا وہ کوہنیا کرسی پر ٹکائے سامنے بیٹھی ماہ کو دیکھتا بولا۔ جواباً ماہ نے آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھا، جس پر وہ سر جھکائے ہنسا تھا۔ 0 یہ سب بورنگ ہے یار۔ ایک نظر اپنے اعتراف میں ڈالی۔ کچھ فاصلے پر ان سب کے پیرنٹس بیٹھے خوش خبریوں میں مصروف تھے۔ ڈنر میں کچھ وقت تھا، اس لیے وہ لون میں بیٹھے وقت گزاری کر رہے تھے۔ ڈین ناراض ہو جائے گا، ہم اس کی برتھ ڈے ڈنر چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ میں 100% یقین سے کہہ سکتا ہوں وہ خود یہاں سے نکلنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا ہوگا۔ گردن موڑے رائد نے سائڈ پر کھڑے ڈین کو دیکھا، جو عذرا کے ساتھ کھڑا جانے کون سی کہانیاں اسے سنا رہا تھا۔ عذرا کی شکل دیکھ کر لگ رہا تھا وہ زبردستی اس کی باتیں سننے پر مجبور ہے۔ عذرا ان کی کک گریس کا بیٹا تھا، جو ڈین اور رائد سے 4 سال سینئر تھا، لیکن بچپن سے ڈین کے گھر اپنی ماں کے ساتھ رہ رہا تھا۔ اتنے سال ایک ساتھ رہنے کے بعد وہ بالکل فیملی ممبر لگتا تھا۔ وہ اب گریجویشن کے بعد وہ ڈین کے ڈیڈ کی ہی کمپنی میں جاب کر رہا تھا۔ رائد سے زیادہ اس کی دوستی ڈین سے اچھی تھی۔ وہ مطلب ڈین ہر وقت بیچارے عذرا کے کانوں میں گھسا رہتا تھا، جیسے اس وقت۔ نورے کی کسی بات پر ہلکا سا کہکا لگاتی ماہ کی آواز پر رائد نے نظریں واپس سامنے موڑی۔ سفید میکسی فراک پر بالوں کو کھلا چھوڑے وہ پیاری لگ رہی تھی، بالکل ویسے جیسے سیاہ آسمان پر باریک سا چاند ہو۔ مون، رائد کی مون۔ مسلسل اس کا کھلکھلاتا چہرہ دیکھتا وہ ہولے سے مسکرا دیا۔ ماہ نے توجہ نورے سے ہٹائے اسے دیکھا، وہ اسے دیکھتا ہلکا سا مسکرا رہا تھا، آنکھوں میں الگ ہی چمک تھی۔ اجازت ہو تو میں یہ آنکھوں کی گفت و شنید میں حصہ لے سکتا ہوں؟ حشاش پشاش بولتا ڈین اسی کرسی پر براجمان ہوا جس پر رائد کوہنیاں ٹکائے جھکا کھڑا تھا۔ نہیں۔ رائد کے ایک لفظی جواب پر کہکا لگائے وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے مزید ٹیک لگائے بیٹھا۔ نظریں ماہ کے ساتھ بیٹھی نورے پر پڑی، مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ مائے مائے نورے، یہ تم ہو؟ میرے گھر، میرے لون میں؟ کہہ دو کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ چھپے شریر لہجے میں بولتا وہ اسے چھیڑ رہا تھا۔ نورے نے آنکھیں گھمائی تھیں، وہ اس کی سالگرہ پر اسے کسی قسم کے القابات سے نہیں نوازنا چاہتی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے، امید ہے بڑھتی عمر کے ساتھ تم میں کچھ عقل آ جائے۔ تھینک یو میم۔ اور تم نے یہ لفظ کہاں سے سیکھا؟ ماہ دورہ تم نے سکھایا؟ اس کی بات سمجھتے جہاں ماہ اور رائد نے ہنسی دبائی تھی، وہیں نورے نے کھانے والی نظروں سے ڈین کو دیکھا، مگر وہ ڈین ہی کیا جو نورے کی کسی بات کو سنجیدہ لیتا، بلکہ وہ کسی کی بات کو سنجیدہ نہیں لیتا تھا۔ سنجیدگی اس کی جدی میں ہی نہیں تھی۔ عذرا نے خالی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھے ماہ اور نورے کی جانب مسکراہٹ اچھالی۔ انا نہیں آئی عذرا؟ ماہ نے نرم سی آواز میں پوچھا تھا۔ رائد اپنی جگہ سے ہلتا اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے ایگزامز چل رہے ہیں، وہ ان کی تیاری میں مصروف ہے۔ عذرا کے چہرے پر اپنی منگیتر کے ذکر پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ انا اس کی یونیورسٹی میں 1 سال جونیئر اسٹوڈنٹ تھی۔ کئی مہینے صرف دور دور سے دیکھنے کے بعد بالآخر رائد اور ڈین نے عذرا سے پہلے انا سے مل کر اسے ساری بات بتا دی۔ وہ مزید عذرا کی بے چارگی کے قصے نہیں سن سکتے تھے، جس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ آج وہ دونوں ساتھ تھے اور انا کی یونیورسٹی ختم ہونے کے بعد شادی کا ارادہ باندھ چکے تھے۔ تمہیں یاد ہے سلطان، یہ عذرا کیسے رو رو کر ہمیں انا کے بارے میں بتایا کرتا تھا؟ 1 منٹ، میں کب رویا؟ عذرا کا منہ کھلا تھا، صرف اتنے سے دور ہوتے تھے رونے سے۔ رائد نے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کو جوڑ کر اشارہ کیا۔ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ عذرا کے چڑھے انداز پر رائد اور ڈین نے کہکا لگایا۔ ماہ دلچسپی سے انہیں سن رہی تھی، جبکہ نورے کرسی سے ٹیک لگائے فون پر مصروف ہو چکی تھی۔ تم اسے غلطی نہیں کہہ سکتے عذرا، ہماری وجہ سے آج تم انا کے ساتھ ہو، ڈین نے یاد دلایا تھا، اور اگر ہم چاہیں تو انا کے سامنے کوئی بھی کہانی پیش کر کے تم دونوں کا بریک اپ بھی کروا سکتے ہیں۔ رائد کی آواز پر ماہ نے کوہنی اس کے بازو پر ماری تھی، آنکھیں چھوٹی کیے تنبیہ انداز میں دیکھا، جس پر وہ محض مسکرا دیا۔ تم دونوں اب میری کوئی فرضی محبوبہ بھی لے آؤ تو کچھ نہیں کر پاؤ گے، انا مجھ پر ٹرسٹ کرتی ہے۔ یہ دونوں تمہیں تنگ کر رہے ہیں عذرا، انا کو ہماری طرف سے ہیلو کہنا اور اگلی مرتبہ گیدرنگ میں آنے کا بھی کہنا۔ ماہ کی بات پر عذرا نے مسکراتے سر اس بات میں ہلایا۔ رائد نے گردن موڑ کر ماہ کو دیکھا، اس کے چہرے پر نرم سے تاثرات تھے۔ وہ ایسی ہی تھی، سب کے ساتھ نرمی سے پیش آنے والی، چاند جیسے ٹھنڈے مزاج کی مالک۔
जेब से मोबाइल निकाल कर इसने स्क्रॉल करता डैन 1 सेकंड के लिए रुका, फिर कुर्सी से खड़ा हुआ। राइद ने सवालिया नज़रों से इसे देखा। मैं कुछ देर में आता हूँ। इज़रा, तुम किचन में देखोगे डिनर में कितना टाइम है? इज़रा की जानिब हुक्म उछालता वो पिछले लॉन की जानिब जाते रास्ते की तरफ बढ़ गया। लॉन में दाखिल होता ज़ैन बड़ों की जानिब हाथ लहराकर इज़रा की छोड़ी खाली कुर्सी पर बैठा था। तुम लेट हो ज़ैन, नूरे ने मसनूई संजीदा आवाज़ में कहा। जवाबन ज़ैन हल्का सा मुस्कुराया था। कल मेरी प्रेजेंटेशन है, मैं उसी की तैयारी में मसरूफ़ था, वक्त का एहसास ही नहीं हुआ। अभी टाइम देखा तो सीधा यहीं आ गया। राइद की नज़र हनूज़ इस कोने पर टिकी थी जहाँ से चंद लम्हे पहले डैन मुड़कर घर के पिछले हिस्से की तरफ गायब हुआ था। क्या सोच रहे हो? माँ के पूछने पर इसने नज़रें इसकी जानिब मोड़ी। कुछ भी नहीं। क्या बात है राइद? इसके चेहरे पर हल्की बेचैनी के आसार देखकर माँ ने पूछा। पता नहीं, अचानक से अजीब सा महसूस हो रहा है, जैसे दिल पर दबाव सा हो। माँ ने हाथ बढ़ाए इसके हाथ को थामा। तबीयत ठीक है? हाँ ठीक है। गहरे गहरे सांस भरो, बेहतर महसूस होगा। माँ के कहने पर इसने 2-4 लंबे लंबे सांस अंदर बाहर किए। आंखें चंद लम्हे बंद किए रखने के बाद खोलकर इसने माँ को देखा। रैम अभी तक नहीं आई। आ जाएगी राइद, वो हाथ के साथ है, तुम फिक्र मत करो। हाथ पर दबाव डाले माँ हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली। कुछ देर के लिए भूल जाओ कि हाथ तुम्हारा भाई है। एक आम इंसान के हवाले से बताओ, क्या वो मेरी रैम के लिए ठीक साबित हो गया? क्या वो इसे खुश रखेगा? इसके लहजे में छुपे शुबहात पर माँ को इस पर प्यार आया था। वो अपनी बहन के लिए फ़िक्रमंद था। हाथ एक अच्छा इंसान है राइद, ये मैं एक बहन होने के नाते नहीं कह रही। वो सच में बहुत नेक और सुलझा हुआ लड़का है। वो रैम को बहुत सालों से पसंद करता है, लेकिन कभी इससे ज़रूरत से ज़्यादा बात करने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि वो ख़ुद को पहले रैम के काबिल बनाना चाहता था। माँ की बात पर राइद ने महज सर इस बात में हिलाया। जैसे तुम रैम के लिए फ़िक्रमंद हो, यूँ ही हाथ भी मेरे लिए था, लेकिन इसने मेरी खुशी को फ़ौक़ियत दी। वो जानता था मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। इसी तरह तुम्हें भी रैम की पसंद देखनी चाहिए। इसकी खुशी के लिए अपने शुबहात ख़त्म करने चाहिए। मैं सिर्फ़ उसकी खुशी चाहता हूँ मून। वो मेरी बहुत नाजुक सी रैम है। मैं सिर्फ़ उसे किसी किस्म की तकलीफ़ में मुब्तला नहीं देखना चाहता। बाकी मुझे उम्मीद है हाथ उसे हर्ट नहीं करेगा। सर इस बात में हिलाती माँ उसका हाथ दबाती मुस्कुरा दी। जवाबन वो भी देखता काफ़ी हद तक पुरसकून हो चुका था। डिनर टेबल लग चुका था और वो लॉन से डाइनिंग हॉल में आ चुके थे, लेकिन डैन के कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे थे। जिसके एहसास में दावत रखी गई थी वो खुद गायब था। डैन के डैड ने 10वीं मरतबा कलाई में बंधी घड़ी देखकर अपनी बीवी से डैन के बारे में पूछा, जिसके जवाब में उन्होंने कंधे उचकाए लाइल्मी का इजहार किया। चंद मज़ीद लम्हे गुजरे थे और फिर डैन अपनी मखसूस मुस्कुराहट के साथ बालों में हाथ फेरता डाइनिंग रूम में दाखिल हुआ। बहुत माजरत, मेरी वजह से आप सबको इंतज़ार करना पड़ा। प्लीज़ डिनर शुरू करें अब। अपनी बात पूरी करता वो राइद के साथ खाली कुर्सी संभाल गया। कहाँ रह गए थे तुम? राइद ने दांत किचकिचाए मध्यम आवाज़ में पूछा। एक छोटा सा काम था, मुख्तसर सा जवाब देता वो डिनर की जानिब मतवज्जा हुआ। राइद ने माथे पर पल डाले उसे देखा। कैसा काम? इतने सवाल क्यों सुल्तान? तुम जवाब दो। फ़ाइन, मैं अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करने गया था, अब मज़ीद कोई सवाल नहीं। ये पूरा जवाब नहीं था। दावत जहाँ थी, इसकी पार्टी किस कोने में थी फिर? किसी और के मौके के लिए सवाल छोड़ता राइद भी अपने खाने की जानिब मतवज्जा हुआ। साथ बैठी माँ पानी का घूंट भरती कुर्सी पर पीछे होकर बैठी। राइद ने आंखें छोटी किए इसे घूर कर देखा। खाना ख़त्म करो। मैं ख़त्म कर चुकी हूँ, देखो मेरी प्लेट खाली है। तुमने सिर्फ चंद नवाले डाले हैं, इसे डिनर नहीं कहते। इसके संजीदा लहजे पर माँ ने आंखें घुमाए गहरी सांस भरी थी। हाँ, वो खाने के मामले में कुछ लापरवाह थी और राइद को इस लापरवाही से सख्त चिढ़ थी। और कुछ लो, यहाँ बहुत डिशेज़ हैं। मैं कुछ देर में ले लूँगी राइद, तुम खाना खाओ प्लीज़। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इसे अपने खाने की तरफ मतवज्जा किया। मैं खा लूँगा, पहले मैं तुम्हें कुछ सर्व कर लूँ। माँ ने सर नफ़ी में हिलाया। वो बला का ज़िद्दी इंसान था। हाथ बढ़ाए राइद ने कुछ दूर पड़ी डिश पकड़नी चाही। मोबाइल की बीप पर नज़र गैर इरादतन टेबल पर पड़े मोबाइल पर गई। माथे पर हल्के से बल नमूदार हुए डिश वहीं छोड़े इसने मोबाइल टेबल से पकड़ा। माँ इसके बदलते तासुरात देखी, ज़रा सा इसकी जानिब सिर की। क्या हुआ? रैम का मैसेज है। स्क्रीन हल्की सी माँ की जानिब करते राइद ने स्क्रीन अनलॉक करके रैम की चैट खोली। एक पूरे मिनट के लिए सब कुछ जाम हो गया, जैसे पूरी दुनिया साकित सी हो गई हो। राइद ने सफ़ेद होती आँखों के सामने खुली स्क्रीन को देखा। रैम की तस्वीर थी।
خون میں لت پت، گردن ایک طرف کو ڈھلکی ہوئی، سنہری بال خون میں رنگے ہوئے۔ وہ ریم ہی تھی، وہ اس کی ریم ہی تھی۔ رائد سانس روکے اسکرین کو دیکھتا رہا، لیکن وہ جتنا دیکھ رہا تھا منظر غائب ہونے کی بجائے مزید اس کے دماغ میں گھستا اس کا پورا وجود سن کر رہا تھا۔ ایک بے جان سی چیخ پر اس نے گردن موڑ کر ساتھ بیٹھی ماں کو دیکھا، جو ہاتھ منہ پر رکھے کھلے آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے ایک نظر اسکرین اور ایک نظر ساکت ہوئے رائد کو دیکھ رہی تھی۔ سلطان؟ ڈین نے ناسمجھی سے ان دونوں کو دیکھا۔ ٹیبل پر موجود باقی سب لوگ بھی کھانا چھوڑے ان کی جانب متوجہ ہو چکے تھے۔ کیا بات ہے رائد؟ ماہ دورہ تم رو کیوں رہی ہو؟ یوسف سلطان نے اپنی باروب آواز میں سوال کیا، لیکن وہ دونوں اس وقت کسی کو نہیں سن رہے تھے۔ رائد؟ کیا ہوا ہے رائد؟ رائد، ماہ دورہ کچھ بولو بھی۔ سلطان، فون کیا ہے؟ آواز سنائی دے رہی تھی، لیکن سر اٹھا کر کسی کی جانب دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ آنکھیں ایک منظر پر ٹک گئیں، ہر چیز پس منظر میں جا چکی تھی۔ ماہ نے ہاتھ بڑھائے رائد کی بازو کو ہلکا سا چھو کر اس کا ٹرانس ختم کرنا چاہا۔ ایک لمحہ، صرف ایک لمحہ وہ ڈائننگ روم میں اس سب کے ساتھ بیٹھا تھا، اور اگلے ہی لمحے وہ موبائل وہیں پھینکتا بجلی سی رفتار میں بھاگتا ڈائننگ سے نکل چکا تھا۔ ماہ اسے زور سے پکارتی اس کے پیچھے بھاگی، باقی سب بھی حیرانگی سے اسے دیکھتے اپنی جگہوں سے کھڑے ہو چکے تھے۔ ڈین نے زمین پر پڑا رائد کا فون اٹھائے اسکرین اپنے سامنے کی۔ ایک لمحے کو وہ سر سے پاؤں تک کانپا تھا۔ شٹ! الٹے قدم اٹھاتا وہ بھی باہر کی جانب بھاگا۔ نورے نے حیرت اور پریشانی سے ان تینوں کو ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے دیکھا، پھر مزید کچھ سوچنے کی بجائے وہ بھی تیزی سے ڈین کے پیچھے گئی۔ باقی سب بھی ٹیبل چھوڑ کر ان کے پیچھے لپکے تھے، لیکن وہ بے خبر تھے، بالکل بے خبر۔ ایک خوفناک منظر ان کا منتظر تھا، قیامت سے پہلے ایک قیامت ان کی منتظر تھی۔ تو تم کہہ رہی ہو کہ رائد کو ریم کے نمبر سے میسج آیا تھا؟ ماہ نے سوال پر سر اس بات میں ہلایا تھا۔ آنسو قابو کرنے کی جدوجہد میں اس کا چہرہ سرخ پڑا تھا، لیکن وہ روئی نہیں تھی۔ میں نے خود دیکھا تھا، ریم کا نام ہی تھا۔ رومان نے بغور اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھا۔ وہ اس وقت پارک لین کے قریب ایک کیفے میں بیٹھے تھے۔ رومان کے پوچھنے پر ماہ نے اسے اس رات کا تمام واقعہ سنا ڈالا۔ کافی کے کپ کے کنارے پر شہادت کی انگلی پھیرتا وہ پرسوچ نظر سے سامنے بیٹھی ماہ کو دیکھ رہا تھا۔ ریم کا موبائل کہاں ہے؟ وہیں پر، مطلب ہاتھ کے کمرے سے ملا تھا۔ فنگر پرنٹس؟ نہیں تھے، ہوتے بھی کیسے؟ رومان کے جواب پر ماہ نے نظر مگ سے ہٹائے اس پر ٹکائی۔ یہ سب کیسے ہوگا؟ وہ سوال میں چھپا سوال جانتا تھا، لیکن چپ رہا۔ ہاتھ کا وکیل کون تھا؟ پرسنلی نہیں جانتی، ڈیڈی نے کروایا تھا، کبھی ایسی صورتحال سے نہیں گزرے تھے۔ ڈیڈی بھی وکیل کو بہت اچھے سے نہیں جانتے تھے، ان کے کسی جاننے والے نے تجویز کیا تھا۔ رومان نے سر ہلکا سا سرنفی میں ہلایا۔ ہاتھ کے کیس کے بارے میں کبھی اس نے تم سے یا گھر میں کسی سے بات کرنی چاہی، یا کیس بند ہونے کے بعد دوبارہ کوشش کرنی چاہی؟ نہیں، کیس کے بعد اس کی پوسٹنگ لیڈز میں ہو گئی تھی، ہم دوبارہ اس سے کبھی نہیں مل سکے۔ ماہ کے جواب پر رومان نے گہرا سانس بھرا تھا۔ کافی کا گھونٹ بھرتا وہ میز پر کوہنیاں ٹکائے ہلکا سا آگے سرکا۔ آپ کے ہائر کیے وکیل نے یا تو پیسے دے کر ڈگری حاصل کی، یا پھر وہ بک چکا تھا۔ ہموار سا لہجہ تھا، لیکن بات گہری تھی۔ ماہ نے ہلکی سی آنکھیں واقعے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ میں ڈیڈی کو کہتی رہی تھی، یہی بات کہتی رہی کہ ہاتھ کا وکیل ہونے کے باوجود وہ اس کے حق میں نہیں بول رہا، وہ کوشش نہیں کر رہا۔ وہ اتنی آسانی سے کیس کیسے ہار گیا؟ صرف ایک ہیئرنگ کے بعد ہاتھ کا کیس بند ہو گیا اور اس کو سزا سنا دی گئی۔ آواز گلے میں رندھی تھی، لیکن وہ رومان کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی۔ تمہارے ڈیڈ نے کوئی ایکشن نہیں لیا؟ انہوں نے لائر سے بات کی تھی، لیکن اس نے کہا کہ ہر ایک چیز ہاتھ کے خلاف جاری ہے۔ وہ موقع واردات پر موجود تھا، وہاں موجود ہر چیز پر ہاتھ کے فنگر پرنٹس تھے، سب کچھ ہاتھ کے خلاف تھا۔ اسے یاد تھی ان دنوں کی بے بسی، جب ہر آنے والا دن انہیں ہاتھ سے دور کر رہا تھا، جب ہر آنے والا لمحہ کوئی بری خبر ساتھ لاتا تھا۔ پیسہ، تعلق، دعائیں، کچھ بھی کام نہیں آ سکا تھا۔ ہاتھ سزا سے نہیں بچ سکا تھا۔ کیا ہاتھ نے اس وقت بتایا تھا کہ وہ ریم کو چھوڑ کر بیکری کی طرف گیا تھا؟ ہاں، کئی مرتبہ، لیکن کوئی ثبوت نہیں تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ اس وقت وہاں موجود تھا جب ریم کو اس حالت میں دیکھا گیا۔ کافی ٹھنڈی پڑ چکی تھی، لیکن ماہ نے سوائے مگ کو دیکھنے کے اسے چھوا بھی نہیں تھا۔ حالات ہاتھ کے خلاف تھے، لیکن آدھے سے زیادہ اس کے خلاف لائے گئے تھے۔ کوئی بے وقوف انسان بھی اس وقت تفتیش کر لیتا تو ہاتھ آج جیل میں نہ ہوتا۔ تم سب کو محض چند لمحے عقل سے سوچنا چاہیے تھا۔
تم نے کیوں نہیں سوچا؟ جب ہاتھ کہہ رہا تھا کہ وہ اس وقت بیکری میں تھا تو تمہیں چاہیے تھا کہ تم خود کوشش کرتی، اس بیکری تک پہنچ جاتی ماہدورہ۔ تم سب کا آدھا آدھا حصہ ہے اسے جیل میں ڈالنے کا۔ بظاہر وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا، لیکن ماہ اس کے الفاظ میں غصہ محسوس کر سکتی تھی۔ ایک لمحے کو اسے سامنے بیٹھا شخص برا لگا تھا۔ وہ کیسے اسے ہاتھ کی سزا میں حصہ دار ٹھہرا سکتا تھا؟ وہ جو کئی راتیں سو نہیں سکی تھی، وہ جو روتے روتے بے ہوش ہو جایا کرتی تھی، وہ جو تقریباً ڈپریشن کی مریضہ بن چکی تھی، اسے وہ کیسے حصہ دار ٹھہرا سکتا تھا؟ میرا بھائی جیل میں تھا مسٹر رومان، میری فیملی بالکل ٹوٹ چکی تھی، ہماری دوست، ہماری ریم ہم سے دور جا چکی تھی۔ آپ کو لگتا ہے ان حالات میں کوئی ہوش و حواس میں رہ سکتا ہے؟ آواز مدھم تھی مگر سختی واضح تھی۔ رومان نے بغور اس کی بھوری آنکھوں کے گیلے کنارے دیکھے، جیسے وہ آنسو روکنے کی شدید کوشش کر رہی ہو۔ گہری سانس بھرتا وہ پیچھے ہو کر بیٹھا۔ اتنے عرصے کے بعد ہاتھ کو اپنے سامنے دیکھ کر مجھے جھٹکا لگا تھا۔ وہ جیل میں تھا، میرا دوست، بچپن کا دوست جیل میں تھا۔ میں برداشت نہیں کر سکا۔ ہاتھ یہ سب ڈیزرو نہیں کرتا۔ 3 سال بہت زیادہ ہیں۔ میں مزید اسے جیل میں نہیں دیکھ سکتا، پھر چاہے اس کے لیے مجھے اپنی پاور ہی کیوں نہ استعمال کرنی پڑے۔ ہلکا سا ہاتھ منہ پر پھیرے رومان نے ماہ کو دیکھا، جو ہلکا سا سر جھکائے بیٹھی تھی۔ مجھے تمہاری ضرورت پڑے گی، میرا ساتھ دو گی؟ اس سوال پر ماہ نے نظریں اٹھائیں۔ بات ہاتھ کی ہو تو وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ ہاتھ کے لیے کچھ بھی، بس وہ واپس آ جائے۔ رومان نے سر اس بات میں ہلایا۔ ریم کی ڈیتھ کب ہوئی تھی؟ سوال اچانک تھا اور ماہ کو اپنا دل چیرتا ہوا محسوس ہوا۔ یہ سوچ ہی دل توڑتی تھی کہ اب ریم ان کے ساتھ نہیں تھی۔ آخری مرتبہ اسے اسی رات دیکھا تھا، پھر 2 ہفتے اس کی فیملی کا بھی کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ اس دوران ہاتھ جیل میں تھا۔ 2 ہفتے بعد جب رائد واپس آیا تو پتہ چلا کہ ریم نہیں رہی۔ پھر یوسف سلطان نے ہاتھ پر کیس کر دیا اور کچھ دنوں کے بعد ہاتھ کو سزا ہو گئی۔ ایک ایک لفظ دل پر گر رہا تھا، دل نئے سرے سے ٹوٹ رہا تھا۔ بہت کچھ کھویا گیا تھا۔ 2 ہفتے، اس کا مطلب ریم 2 ہفتے زندہ رہی تھی؟ نہیں جانتی، کچھ بھی نہیں جانتی۔ اتنا جانتی ہوں 2 ہفتے کے بعد وہ سب واپس آ گئے تھے، لیکن ریم ساتھ نہیں تھی۔ ہتھیلیاں آنکھوں پر رکھے دبائی تھیں، آنسو نکلنے سے پہلے واپس دھکیلے تھے۔ رومان کی نظر اسی پر تھی، جو مضبوط بنتی تھی، پھر سے ٹوٹ جاتی تھی، اور پھر سے جڑ کر مضبوط بن جاتی تھی۔ نظر اس کے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی پر پہنچی۔ آدھے چاند کی جگمگاہٹ نے توجہ کھینچی تھی۔ ہاتھ ہٹائے ماہ نے ہلکی سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا، جس کی نظر اب بھی اس کی رنگ پر تھی۔ ماہ نے نظروں کے تعاقب میں دیکھا، پھر ہاتھ میز کے نیچے لائے گود میں رکھ دیا۔ میری ڈیوٹی کا ٹائم ہونے والا ہے، اگلی مرتبہ جب ملنا ہوا میں آنے سے پہلے اطلاع کر دوں گا۔ ماہ نے سر اس بات میں ہلائے ایک طرف پڑا، اپنا بیگ تھاما اور کرسی سے اٹھی۔ تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ میں چلی جاؤں گی، زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ اچھی بات ہے، کم وقت لگے گا، میں گاڑی سٹارٹ کرتا ہوں۔ ماہ نے آنکھیں چھوٹی کیے اس کی پشت کو دیکھا۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ کیفے سے نکل چکا تھا۔ سر نفی میں ہلائے وہ بھی اس کی پیروی میں باہر کی طرف بڑھ گئی۔ Okay, wait, that seems interesting now. Well, I still can't figure out that لاپتہ مجرم۔ زین ہو سکتا ہے، مے بی ایزابیلا نے کروایا ہو دشمنی میں۔ ان دونوں کے علاوہ تو اور کوئی کریکٹر ہے ہی نہیں جس پہ شک جا سکے۔ آپ لوگوں کے کیا گیسز ہیں ضرور شیئر کیجیے گا۔ Don't forget to subscribe, like and to drop a cute comment below. Thank you so much for watching. خدا حافظ.